اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور رمضان میں انتہائی اہم ترین چیز اپنے اس روزے کو بچانا ہے، جس کے لیے انتہائی محنت، تگ و دو، کوشش کے بعد فطرت سے لڑتے ہوئے، زندگی کے معمولات کو متاثر کرتے ہوئے ہمیں اس روزے کو مکمل کرنا ہے. تو آج ایک 2 گھنٹے کی کلاس میں جتنی بھی تیز رفتاری کے ساتھ ہم ایک سرسری سا جائزہ، بہت کامن عام طور پر پیش آنے والے مسائل جو روزے سے متعلق ہیں، رمضان سے متعلق ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. دیکھیے، اتنی اہم ترین یہ عبادت ہے، پہلے تو اس کو کہ ہمیں واقعتاً اس کا احساس نہیں، کیونکہ بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ مردے جو ہیں وہ حسرت کرتے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات ملک الموت پکارتا ہے کہ اے مرنے والو، آج کے دن تم کس پر رشک کرتے ہو جبکہ تم بتائی ہوئی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. تو مردے جواب دیتے ہیں، ہم مومنین کی مسجدوں پر رشک کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی جو مالی واجبات ہیں. وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے. جو کچھ ان کے اہل و عیال سے بچ جاتا ہے وہ اسے صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، ہم زیادہ یاد نہیں کر سکتے. ہائے حسرت و افسوس اس چیز پر جو دار فانی میں ہم سے فوت ہوئی ہیں. تو اصلاً دیکھا جائے تو اس دنیا سے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس یہ رمضان تھا. اور تو بہرحال ان کی وہ حسرت ابھی سے ہم کو پتہ چل گئی، تو کیوں نہ اس رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے اور جو رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہوں ان کو مسائل شریعت کا علم حاصل کر کے بچایا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ ایسی کچھ غلطیاں اس کے اندر ہو جائیں کہ جس سے رمضان کے روزے باطل ہو جائیں، فاسد ہو جائیں، یا ان کا ثواب بہت کم ہو جائے. اسی طرح سے دیکھیے، اتنا عظیم یہ مہینہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے پہلے ہی دن مسجد کوفہ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر کے اوپر صلوات کے بعد یہ بات فرمائی تھی کہ اے لوگو، یقیناً یہ مہینہ جسے اللہ نے دیگر مہینوں پر فضیلت دی، اسی طرح ہے جیسے ہم اہل بیت کی دیگر لوگوں پر فضیلت. اس قدر یہ عظیم مہینہ ہے. تو اس مہینے کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے تبرکاً یہ 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کر کے اب ہم مسائل فقہ کے اوپر آ جاتے ہیں. اور وہ بہت سے جلدی ایک ریویو ہے، اکثر مسائل آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک یاد دہانی ہو جائے. سب سے پہلے ایک مسئلہ پیش آتا ہے روزے کی نیت کا مسئلہ. تو دیکھیے، لوگوں کے عام دماغوں میں کانسیپٹ ہے کہ روزے کی نیت کو زبان سے لوگ کہتے ہیں ہم نیت، اکثر یہ مسائل کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے. کوئی نماز بتائیں، کہتے ہیں اس نماز کی نیت کیا ہوگی، فلاں کوئی عمل بتائیں اس کی نیت کیا ہوگی، فلاں غسل اس کی الگ سے نیت کیا ہوگی. یعنی اصلاً وہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. زبان کے اوپر نمازوں کی نیت کا لانا بھی ضروری نہیں ہے، زبانوں کے اوپر روزے کی نیت کا لانا بھی ضروری نہیں. بس صرف ایک زیادہ سے زیادہ ایک نیت کا لانا زبان کے اوپر مستحب ہے، وہ ہے احرام کی نیت. جب انسان عمرہ یا حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کی نیت کو زبان پر لے کر آئے. لیکن ادروائز جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، دیگر عبادات ہیں، حتیٰ کہ آپ کا خود یہ مدرسے آنا بھی ایک لحاظ سے عبادت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا. تو آپ کب گھر سے نکلتی ہیں کہ میں مدرسے جا رہی ہوں مستحب قربتاً الی اللہ یا واجب قربتاً الی اللہ، اس طرح کی نیت تو نہیں کرتی. وہی دل کا قصد اور وہی دل کا ارادہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ
مسئلہ فقہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا زبان کے اوپر دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں گزارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے، اصلاً وہ نیت نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ کہاں 3:30 بجے صبح کو اٹھ کر اور کوئی چیز کھاتی پیتی ہیں اور پورا اہتمام سے، تو الگ سے نیت کرنے کی کیا ہے؟ یہی تو نیت ہے، ورنہ آپ کیوں اٹھی ہوئی؟ کوئی پوچھے بھائی آپ یہ 3:30 بجے اٹھ کے کیوں یہ سب کچھ کھا پکا رہی ہیں، تو آپ یہی کہیں گے بھائی آج رمضان کا روزہ رکھنا ہے، بس یہی نیت ہے۔ کوئی ہاں بالکل ہی ہکا بکا ہو جائے اور کہے کہ ارے پتہ نہیں میں کیوں اٹھی ہوئی تھی، اور اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اس کی تو کوئی نیت ہی نہیں۔ لیکن اصلاً یہ سب نیت اور یہ دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ اکثر ٹی وی کے اوپر بھی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کی جو نیت آتی ہے، وہ ایک اس طور پر ہے کہ ایک تذکر ہو جائے، یا بہرحال ہماری فقہ کے اندر تو یہ ہے کہ اس کا نہ زبان پہ دہرانا ضروری ہے اور نہ ہی دل میں گزارنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کے دل کے نہا خانے سے نکل کر وہ نیت آپ کی زبان پر آ جائے، آپ کو بس اتنا ارادہ کرنا کافی ہوتا ہے۔ اچھا، روزہ مکمل اخلاص نیت کے ساتھ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ جو اس کے محرمات ہیں، یعنی جو مبتلات ہیں، ان کو بھی اس نیت سے آپ بچیں کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس میں کوئی اور نیتیں شامل ہو جائیں، مثلا کوئی کہے کہ جناب یہ میرا وزن کسی طریقے سے کم ہو جائے، ڈائٹنگ بھی میری ہو جائے گی، اور یہ چیز مستقل ہو، یعنی اگر ڈائٹنگ کی نیت نہ ہو تو آپ روزہ نہیں رکھتی، وزن کم کرنے کی نیت نہ ہوتی تو آپ روزہ نہیں رکھتی، تو آپ کا روزہ باطل ہے، کیونکہ خالصتاً اللہ کے لیے روزے کو ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی سی بھی اور نیت، حتیٰ کہ مثلا 99% جو ہے حکم خدا کی نیت ہے، 1% یہ ہے کہ نہیں میں میری ڈائٹنگ بھی ہو جائے، اور وہ اتنی مستقل نیت ہو کہ ان میں سے کوئی بھی ایک نیت کم ہو تو آپ روزہ نہ رکھتی، تو اس طرح کی نیت بھی باطل ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ضمنی فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب روزے رکھیں گے انسان کی صحت بنے گی، وزن بھی اس کا کم ہوگا، بشرطے کہ سحر و افطار میں ذرا کم کھائے، تو وہ فائدہ بھی اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی کوئی ضمنی فائدہ کی نیت ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن روزہ مکمل طور پر خالصتاً پروردگار عالم کے لیے رکھنا چاہیے، خالص نیت ہو، اسی کو اخلاص نیت کہتے ہیں۔ اور خود روزے سے بھی الگ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھے، پھر جتنا روزے رکھے گا اتنا ہی اس کے اندر اخلاص کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھا، روزے کی نیت میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج میں نے غلطی سے آج 6واں روزہ تھا لیکن میں نے جو ہے نا 7ویں روزے کی نیت کر لی، 5ویں روزے کی نیت کر لی، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصلاً بس ماہ رمضان کے روزے کی نیت، اس میں عدد کا کوئی فرق آ جائے کہ آج آپ نے 6 روزے کے بجائے 5واں کہہ دیا، 10ویں روزے کے بجائے 11واں کہہ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ پھر بھی ٹھیک رہے گا۔ عدد کا کوئی فرق اس کے اندر آ جائے، کوئی معین کرنا ضروری بھی نہیں، اور غلطی ہو جائے تو بھی روزہ صحیح رہتا ہے۔ حالت روزہ میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثلا اپنا منہ کو صاف کرنا، ٹوتھ برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیسے جائز کہا، اس میں تو جو ہم پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس کا تو ذائقہ بھی ہمیں اپنے منہ میں محسوس ہوتا ہے، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر صرف برش کیا جا رہا ہو اور پیسٹ نہ لگایا جائے تو بھی وہ جائز ہے۔ البتہ وہ ایک کراہیت والے ایک پہلو کے اندر ممکن ہے کوئی چیز جائے، اس میں بھی اگر بہت زیادہ تفصیل میں جائیں تو اکثر مجتہدین اس کو لکھ دیتے ہیں، لیکن ہماری فقہ میں قاعدہ تسامح، یعنی روایت اگر زیادہ ثابت نہیں بھی ہوتی تب بھی اس کو فقہا کیونکہ ذکر کرتے آئے ہیں، تو مجتہد بھی فقہا کے عنوان سے اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ مثلا تر لکڑی سے مسواک کرنا وہ مکروہات کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی اگر خشک ہے مثلا ٹوتھ برش، اور وہ اگر آپ اپنے منہ میں کریں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بعد میں کلی کسی ضرورت کے تحت کی جائے تو وہ اس میں کراہیت نہیں ہے۔ بلا ضرورت کلی کرنے کا ایک مسئلہ بھی آگے چل کر بیان ہوگا۔ بس کوشش یہ کریں کہ جب بھی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کریں اس کو ظاہر انسان نکال کے پھینکتا ہی، اسے نگلتا تو نہیں ہے، البتہ اس کے بعد جب کلیاں کر کے آپ اس پیسٹ کو منہ سے صاف کرتی ہیں تو اس کے بعد مستحبات میں سے بھی ہے کہ 3 دفعہ انسان اپنے لعاب دہن کو باہر تھوک دے،
اور اس کے بعد تاکہ وہ منہ میں کوئی جو تراوٹ اس کے بعد رہ جاتی ہے وہ اتنی زیادہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اس کو پانی پینا کہا جائے، اور اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال الگ سے بس یہ کوشش یہ کریں کہ ٹوتھ پیسٹ کے دوران ٹوتھ پیسٹ حلق میں نہ چلا جائے، کلیاں کرنے کے دوران وہ پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے، لیکن منہ کے اندر ہی رہے، اور اس کے بعد آپ اسے پھینک دیں۔ اس کے بعد جو تری یا گیلاہٹ ٹائپ کی ایک عمومی طور پر منہ کے اندر رہ جاتی ہے وہ روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے میں ٹوتھ برش کرنے کی اجازت ہے۔ بہت سے لوگوں کا گلا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ غرارے کرنا چاہتے ہیں، غرارے کرنا بھی بالکل جائز ہے، لیکن اس طرح سے غرارے کریں کہ پانی حلق میں نہ جائے، کیونکہ اگر غرارے کے دوران پانی حلق میں چلا گیا تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اچھا سادے پانی کے غرارے کریں، نیم گرم پانی سے جو عام طور پر ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور کوئی دوا وغیرہ اس کے اندر ڈال کے اگر کوئی غرارے کیے جائیں، کوئی بھی اینٹی سیپٹک ٹائپ کی کوئی چیز، عام طور پر اینٹی بیکٹیریل وغیرہ اس کے اندر بہت سی کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو اس کے قطرے وغیرہ ڈال کے غرارے کیے جاتے ہیں، وہ بھی بالکل جائز ہے۔ بس حلق کے اندر کوئی چیز جانی نہیں چاہیے، یہ ایک اصول یاد رکھیں، تو اس سے پھر منہ میں کوئی بھی چیز آپ لے کر جائیں تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے حالت روزہ میں پانی یا کسی بھی مائع چیز سے کلیاں کرنا، اور وہ بھی بلا وجہ، مثلا ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے، منہ بہت خشک ہوا جا رہا ہے، ہم بار بار کلیاں جا کر رہے ہیں، یہ کام جائز ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اچھا کوئی بھی مائع چیز، یعنی اس کو پانی بھی ہو سکتا ہے، اس پانی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے، لیکن بہرحال بلا وجہ کوئی بھی چیز اگر منہ میں ڈالی جائے گی بلا وجہ، اور اس کے اندر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلیاں کرنا، اپنے منہ کو اندر سے ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس سے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، بس حلق میں کوئی چیز جانی نہیں چاہیے۔ اچھا اسی طرح سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم حالت روزہ میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، جسم پر تیل کی مالش کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے بالوں میں خضاب لگانا، کلر لگانا، مہندی لگانا، اس سے بھی روزوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے لوگ یہ کیوں نہ کہیں کہ بھئی یہ تو سارا تیل ہمارے جسم کے اندر جذب ہو رہا ہے، کھال کے ذریعے کوئی چیز جذب ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حتیٰ کہ بہت سی دوائیں ایسی ہیں، جیسے بہت سے مریض تو نہیں، بہت سے جو عام طور پر سگریٹ وغیرہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ سگریٹ ان کو ایک نکوٹین کی مقدار چاہیے ہوتی ہے، تو ایک نکوٹین پیچ کے نام سے بھی آتا ہے، وہ اسکن کے اوپر لگا لیتے ہیں، تو سلو ریلیز کے طور پر نکوٹین جسم کے اندر کھال کے ذریعے جاتی رہتی، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل میں حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے، تو سر پر تیل یا جلد پر تیل لگانے سے وہ اگر جسم کے اندر جذبی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر پہ مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، سر پہ خضاب بھی لگایا جا سکتا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب بلا وجہ کلیاں کرنا مکروہ ہے تو پھر نہانا بھی مکروہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہانا یہ مکروہ نہیں، یعنی انسان کتنی ہی بھی دفعہ جائے اور جا کر بار بار بھی نہا کر اگر آ رہا ہو تو یہ مکروہ نہیں، اور بالکل بغیر کراہیت کے یہ چیز جائز ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ ہم شاور سے نہیں نہا سکتے، کیونکہ جب ہم شاور سے نہاتے ہیں تو ہمارا پورا سر پانی سے ڈھک جاتا ہے ایک لحاظ سے، تو ان کے دماغ میں وہ والا مسئلہ آتا ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ تو شاور میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ابھی آگے چل کر آئے گا کہ تیراکی وغیرہ میں اگر کر رہے ہوں یا مثلا سوئمنگ پول کے اندر نہا رہے ہوں تو اس وقت کا ایک مسئلہ اختلاف مراجع کے ساتھ ابھی آگے آئے گا، لیکن شاور سے عمومی طور پر نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پورا سر بھی اگر اس کا جو پانی جا رہا ہے، اول تو پورے سر اس طرح سے پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ مکروہ بھی نہیں۔ اچھا بہت سے لوگ اس پہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ حالت روزہ میں، بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہ عطر لگانے سے یا عطر کو سونگھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا باطل نہیں ہوتا تو مکروہ تو ہو ہی جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنے بھی عطریات ہیں روزے میں وہ استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں، بلکہ باعث ثواب بھی ہے کچھ روایات کے اعتبار سے، اور خوشبو کا لگانا اور خوشبو لگا کے نماز پڑھنا وہ بھی آداب میں سے اور مستحبات وغیرہ میں سے، تو روزے دار عطر کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور الکوہل والے پرفیومز وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔
عام طور پہ یہ ہوتا ہے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں تو الکوہل ہے، تو یہ اگر ہم کپڑوں پر لگائیں گے، تو آیت اللہ سیستانی اور جو دیگر مراجع ہیں وہ سب اس بات کی اجازت دیتے ہیں یہ صنعتی الکوہل ہے، یہ نجس نہیں ہوتا، یہ پاک ہوتا ہے، تو اس کو کپڑوں پر لگا کر اور جسم کے اوپر لگا کر بھی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور حالت روزہ میں بھی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہلکی خوشبو تو صحیح، لیکن بہت ہی تیز خوشبو عام طور پر، تو اس کو بھی لگانا یا اس کو بھی سونگھنا یہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا۔ خوشبو خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اس کو لگانے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ روزہ باطل ہوتا ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں رہے مسئلہ۔ اچھا، بہت سے لوگ عام طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبودار گھاس کا اور خوشبودار جڑی بوٹیوں وغیرہ کا سونگھنا مکروہ، تو لوگ عام طور پر پھول سونگھنے میں بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پھول سونگیں گے تو یہ روزے میں مکروہ ہے، تو پھول سونگھنا یا عطر سونگھنا یا پرفیوم وغیرہ سونگھنا یہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ فقط خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، جب بھی مکروہات یا جب بھی آپ وہ چیز پڑھتی ہیں تو آپ خود سے قیاس نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ جیسے بہت سے لوگوں نے اس پہ قیاس کرنا شروع کر دیا کہ جب کلیاں ٹھنڈے پانی سے کرنا، یعنی اپنے منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں بلا وجہ، تو اسی طریقے سے بلا وجہ نہانا بھی مکروہ ہونا چاہیے، یہ قیاس ہے۔ اسی طریقے سے خوشبودار گھاس اور جڑی بوٹیوں کا جو تذکرہ ہے تو فقط اسی کی حد تک یہ چیز رہے گی، اور دوسری خوشبودار چیزوں کے اوپر مسئلہ نہیں جائے گا۔ تو پھول سونگھنا یہ الگ سے لکھ کر بھی آیت اللہ سیستانی کے آفس کے لحاظ سے بھی معلوم کر لیا گیا، تو وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ پھول سونگھنا یہ کراہیت نہیں ہے، البتہ خوشبودار گھاس کو سونگھنا یا خوشبودار جڑی بوٹیاں وغیرہ سونگھنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، اب منہ میں ظاہر ہے لعاب دہن پیدا ہوتا ہے، اور حالت روزہ میں جان بوجھ کر انسان اگر اب تھوک کو نگلے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ عام طور پر یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ حالت روزہ میں بار بار جا کر تھوک رہے ہیں، بار بار باتھ روم جا رہے ہیں، بیسن میں جا رہے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی لذیذ چیز دیکھ کر منہ میں پانی بھرائے، جیسے ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثلا بعض اوقات کسی کھٹی چیز کو دیکھ کر یا مثلا سونگ کر یا کسی لذیذ چیز کا تصور دماغ میں ہم لے کر آئیں اور منہ میں پانی بھر آئے، ایک تو ہوتا ہے کہ نارمل لعاب دہن، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، ان وجوہات کی بنا پر منہ میں پانی بھر آ رہا ہے اور ہم گھٹا گھٹ اس کو پی رہے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ بالکل آپ کا صحیح رہے گا، نہ باطل ہوگا نہ مکروہ ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہاں، انسان اگر پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور بے اختیار حلق سے پانی نیچے چلا جائے، تو اس روزے کو بھی مکمل کرنا ہوگا، اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ ہاں، روزے جب حالت روزہ میں جب آپ وضو کرتی ہیں اپنی نمازوں کے لیے، تو اس میں جو کلی کرتی ہیں، اس میں اگر بے اختیار پانی چلا جائے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پیاس کی وجہ سے کلی کریں، یا منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلیاں کر رہی ہیں آپ، اور بے اختیار پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اس میں آپ کو اس دن پورا امساک کرنا پڑے گا، یعنی تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنی۔ بہت احتیاط کے ساتھ اگر کوئی کلیاں کر رہا ہے تو پانی حلق میں جانا نہیں چاہیے۔ غلطی سے بھی اگر ایسا ہو گیا تو روزہ اس کو بھی مکمل کریں اور بعد رمضان قضا بھی کریں۔ ہاں، صرف وضو میں جو کلیاں کی جاتی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، وضو میں آپ کلیاں کر سکتی ہیں، اور اس میں بے اختیار اچانک سے پانی حلق کے اندر چلا گیا، وہ مبطل روزہ نہیں، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، بعد رمضان کوئی قضا وضا بھی نہیں کرنا ہے۔ بلکہ بعض مراجع تو وضو میں بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے واجب نماز کے لیے وضو کرنا، جس میں مرحوم آیت اللہ خوئی شامل تھے۔ آیت اللہ سیستانی نے واجب وضو اور مستحب وضو کی کوئی الگ الگ نہیں کیا ہے اس کو، اور کہا کہ وضو میں اگر جو کلی کرتا ہے اس میں بے اختیار چلا جائے تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن آیت اللہ خوئی کہتے تھے واجب نماز کے لیے جو وضو کر رہے ہیں اس میں پانی چلا جائے تو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے۔ لیکن اگر آپ مستحب وضو کر رہے ہیں، ایسے ہی پاک ہونے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کرتے، لیکن آپ تو اس میں اگر کلی کرنے کے درمیان پانی چلا گیا
تو وہ فرماتے تھے کہ نہیں اس کو بھی مکمل کر کے بعد رمضان اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال یہ میں نے اس میں مجتہدین کا ایک اختلاف تھا، تو عام طور پر کلی کرنے میں یہ والی احتیاط کی جائے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ فوراً، کیونکہ بہت کامن پیش آنے والے، ہم جلدی جلدی مسئلوں کو مکمل کر رہے ہیں، اس میں بہت سی تفصیل میں جا بھی نہیں رہے، لیکن ایک ریویو ہو جائے تاکہ ایک سرسری جائزہ. کوئی شخص اگر کھا پی رہا ہے بھول کر تو اس کو بتانا واجب نہیں. دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واجب نہیں ہوتی. کتنے علماء سے پوچھا گیا، مثلا کوئی قاری قرآن اگر قرات قرآن کر رہا ہے اور وہ کوئی غلطیاں کر رہا ہے تو ہمیں کیا بتانا واجب ہے؟ تو علماء نے کہا نہیں، بتانا واجب نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی رہا ہے اس کو بتانا واجب نہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اس کو پتا نہیں ہے کہ فلاں چیز نجس ہے اور وہ کھا پی رہا ہے، اس کو بھی بتانا واجب نہیں. کوئی شخص نے مثلا کسی کے کپڑوں پر کوئی نجاست گر گئی، ہمیں پتا ہے کہ اس کے کپڑے پہ پیشاب کی نجاست گری ہے، یا جس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جگہ گیلی تھی، ایک بچہ پیشاب کر کے گیا تھا، یہ بیٹھ گیا، یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پانی وغیرہ پڑا ہوا ہے، ہمیں بتانا واجب نہیں. ارے یہ تو پیشاب تھا، اب جا کے پاک کیجیے، اس کو زحمت میں ڈالنے کی واجب نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ حرام ہے، بتا سکتے ہیں لیکن واجب نہیں ہے آپ پر بتانا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو بھی بتانا واجب نہیں. اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی نماز فجر کا ٹائم ہے اور گھر میں کوئی پڑا ہوا سو رہا ہے اور وہ عام طور پر اٹھ کے نماز پڑھتا ہے لیکن آج نیند کا غلبہ زیادہ ہے، اس کو اٹھانا بھی واجب نہیں. ہاں اگر کوئی یہ کہہ کے سویا ہے کہ بھائی میں اب کل بہت تھکا ہوں، میں نماز فجر کے لیے مجھے نہیں اٹھانا، اس کو ضرور اٹھائیے جا کر. وجہ اس کی یہ کہ یہ گناہ کے ارادے کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور وہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ شبہ موضوعیہ میں سویا ہوا ہے اور حالت نیند میں ہے، نیند کا غلبہ زیادہ ہے، اسے اٹھانا واجب نہیں. تو بہت سی چیزیں، اس کی بہت سی مثالیں، ابھی میں پھر بہت زیادہ طویل بات ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ مومن اگر کوئی حالت روزہ میں بھول کر کھا پی رہا ہو تو اسے بتانا یا روکنا واجب نہیں ہے، اسے کھانے دیجیے، اور آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ اسے آپ روکیں. اچھا، اب ایک مسئلہ آتا ہے خون کا عطیہ دینے کا مسئلہ. کیا حالت روزہ میں خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی کو؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، جائز ہے، خون کا عطیہ دینا جائز ہے. اچھا، البتہ اگر خون کا عطیہ دینا کمزوری کا سبب ہو، یعنی ویکنس ہو رہی ہے، اس سے بہت معمولی ویکنس ہو تو وہ تو شاید اتنی کاؤنٹ نہ ہو، لیکن زیادہ کمزوری اگر ہو رہی ہے تو پھر خون کا دینا مکروہ. ہاں لیکن اگر کسی کی بالکل ہم ہاسپٹل میں گئے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا عزیز زخمی ہو گیا اور فوری طور پر خون کی ضرورت ہے اور ورنہ اس کی جان چلی جائے گی اگر خون نہیں دیا، تو اس وقت تو ظاہر ایک جان بچانی واجب ہے، تو اس مکروہ کام کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خون کا عطیہ دینا اس وقت واجب بھی ہو جائے. لیکن عمومی حالات میں کسی جگہ کیمپ لگا ہوا ہے، کہیں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، بہت سارے لوگ لائن بنا کے خون دے رہے ہیں، بعد میں مریضوں کے ہی کبھی کام آئے گا، اور خون دینا کمزوری کا سبب ہو رہا ہو، ویکنس کا سبب ہو، تو پھر خون کا دینا مکروہ، حتیٰ کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا بھی مکروہ ہوگا، یعنی عمومی حالات کے اندر. لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، ایمرجنسی میں کہیں ضرورت پیش آ گئی ہے، یا کوئی زخمی سامنے ہی ہے اور اسی وقت اس کو ضرورت ہے، تو پھر اس کا ایک مسئلہ الگ ہے، اس وقت پھر اس مکروہ وغیرہ کا خیال نہیں کیا جائے گا. اچھا، جس طرح سے خون دینا یا خون جسم سے اس طرح سے نکالنا، اصلاً آج کل ایک طریقہ علاج ہجامہ بھی رائج ہو گیا ہے، کپنگ جس کو کہتے ہیں، جس میں سے خون نکالا جاتا ہے جسم سے. تو کپنگ کے ذریعے، ہجامہ کے ذریعے، وہ بھی اگر اس کا خون کا نکلنا کمزوری کا سبب ہو تو وہ کام مکروہ ہو جاتا ہے. اگر ہجامہ کروایا جائے، کہ بلکہ ہر وہ کام کرنا جس سے جسم سے خون نکلے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے، وہ ہے حالت روزہ میں نزلہ کھانسی بھی ہوتا ہے اور جسم میں بلغم بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے حلق میں، تو اس کو نگلنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے عام طور پر تو یہ ہے کہ جیسے دماغ سے، جسے کہا جاتا ہے، ویسے تو دماغ میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے عام طور پر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دماغ سے یا سینے کا بلغم ویسے ہی آدمی نگل لے اور وہ منہ کی فضا میں نہ آئے، تو سارے مجتہدین اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو کام جائز. لیکن اصلاً اختلاف وہاں پر شروع ہوتا ہے مجتہدین میں جب وہ بلغم نکل کر منہ کی فضا میں آ جائے.
منہ کی فضا میں. تو رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ خوئی مرحوم کے نظریے میں، اور زیادہ بلکہ مشہور نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس چیز کو نگلنا نہیں چاہیے، بلغم کو نگلنا نہیں چاہیے اگر وہ منہ کی فضا میں آ جائے. لیکن اگر وہ دماغ سے یا سینے سے براہ راست اس کو نگلا جا رہا ہے، وہ منہ کی فضا میں نہیں آ رہا، تو سب مراجع کہتے ہیں کہ اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر وہ منہ کی فضا میں بھی آ جائے تب بھی اس کو نگلنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ افضل اور احتیاط یہی ہے کہ اسے نہ نگلا جائے. لیکن اگر کوئی نگل لے تو بہرحال روزے پر فرق نہیں پڑتا. تو کبھی اگر اس طرح سے ایسا ہو جائے، اور انسان، یہ اکثر اس وقت پیش آتا تھا مسئلہ بہت زیادہ عمومی حالات میں، تو ظاہر ہے زیادہ تر مراجع آیت اللہ سیستانی کے علاوہ سب تقریباً منع کرتے ہیں. نماز جماعت میں اکثر لوگوں کے ساتھ ہم دیکھتے تھے کہ مثلا ظاہر ہے ان کے پاس رومال یا ٹیشو اب ایسا ہو گیا، وہ اس وقت اگر نگل لیں گے اور منہ کی فضا میں مثلا کھنکارنے میں بلغم آ گیا، اب وہ اسے اگر نگلتے ہیں مثلا تو روزہ باطل ہوتا ہے، اور دوران جماعت چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے، نماز بھی مکمل کرنا ہے. تو اس وقت بڑی صورتحال ایسی ہو جاتی تھی. تو اس معاملے میں ان مجتہدین کے مقلدین بھی اگر مثلا آیت اللہ سیستانی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور ان کے لیے وہ رجوع مسائل شریعت کے مطابق ہو، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، تو بہرحال ان کا وہ روزہ اس کے باوجود بچ سکتا ہے اگر وہ رجوع کر لیں اور نگل لیں اس بلغم کو، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اسی طرح سے اسٹیم لینا ہے. بہت سے لوگوں کی ناک بند ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، یا مثلا فیشیل وغیرہ، کیونکہ ابھی جب عید کے قریب آئے گا مرحلہ تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں خواتین فیشیل وغیرہ یہ سب لیں گی. تو جو بھاپ وغیرہ اٹھ رہی ہوتی ہے وہ سب ناک میں جاتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے روزہ باطل نہیں، کیونکہ یہ غبار لطیف کہلاتا ہے. یعنی یہ غبار کثیف یا غبار غلیظ جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، غبار لطیف ہے. عام طور پر خواتین وہ بھی پوچھتی ہیں جب وہ کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو پتیلی وغیرہ میں سے ایک بھاپ سی نکل رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے جھک کر ہی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھاپ بھی اکثر ان کے ناک میں چلی جاتی ہے، اور کبھی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حلق میں کھانے کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے. تو اس سے بھی روزے پر بہرحال فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ بھی غبار کثیف کے اندر نہیں آتا. البتہ علماء کہتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بھاپ ہو، اتنی زیادہ بھاپ لی جا رہی ہو کہ وہ بھاپ پانی کے قطروں میں تبدیل ہو کر کنڈینس ہو کر آپ کے حلق پر گرے اور حلق سے پھر آپ ان قطروں کو نیچے اتاریں، تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو عموماً لیکن عام طور پر جو عام نارمل اسٹیم وغیرہ لی جاتی ہے ناک کو کھولنے کے لیے، یا فیشیل وغیرہ میں جو جا رہی ہوتی ہے، اس سے قطروں والی صورتحال عام طور پر نہیں ہوتی ہے، تو اس سے بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے لوگ ذرا اور جن کے پاس سہولیات ہیں، ساونا بات وغیرہ لیتے ہیں، اسٹیم بات لیتے ہیں، باقاعدہ ایک کمرہ ہے جس کے اندر وہ بیٹھ کے، اور اسٹیم اتنی زیادہ مقدار میں اندر جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں اگر اتنی زیادہ بھاپ ہو کہ قطرات کی صورت میں حلق سے وہ نیچے اتر رہا ہے پانی، تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ساونا بات اور اسٹیم بات لینا وہ بھی بالکل جائز ہے، اگر اس تک بات نہ پہنچے قطرات کی صورت میں. اچھا، اب مسئلہ آتا ہے غبار غلیظ کا، یہ جو کثیف جسے کہتے ہیں، غبار کثیف. غلیظ اصل میں گاڑھے کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی ڈینس، یعنی جو عام طور پر بہت گاڑھا دھواں ہوتا ہے، جیسے بسوں میں سے نکل رہا ہوتا ہے، یا اور کوئی لکڑی یا کوئی چیز جلائی جائے اس میں سے نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر حلق تک پہنچ جائے، اور اس صورت میں ہے کہ وہ شخص متوجہ بھی ہو اور احتیاط بھی کر رہا ہو کسی طریقے سے دھواں میری ناک میں نہ جائے، یعنی اگر اس نے احتیاط نہیں کی، متوجہ بھی تھا کہ ہاں یہ دھواں اندر جا رہا ہے اور اس نے احتیاط نہیں کی، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہیں بس کھڑی ہوئی ہے اور وہ خوب دھواں نکال رہی ہے، اور وہ شخص وہیں کھڑے ہو کے جانتے بوجھتے بھی وہیں کھڑا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کر رہا اور دھواں سانس کے ذریعے اندر لے رہا ہے، تو اس کا روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جائے گا، دھواں اگر اتنی مقدار میں اس کے اس طرح سے اندر جا رہا ہے. لیکن اگر وہ شخص یا تو متوجہ ہی نہیں ہے، مثلا کوئی ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہوا، بس کھڑی ہوئی ہے، دھواں بھی نکل رہا ہے، اور وہ متوجہ نہیں ہے کہ دھواں اور پھر اندر چلا گیا اس کے بے خیالی میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
یا اس نے احتیاط کی اور پھر بھی دھواں اندر چلا گیا, وہ سانس کو روک رہا ہے, ناک کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ رہا ہے, ناک پہ لا کے کوئی رومال رکھ رہا ہے اور پھر کوئی دھواں اندر چلا گیا, اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. تو دھوئیں کا اس لحاظ سے بچنے, یعنی پوری کوشش کرے انسان کہ اس سے بچے, پھر بھی دھواں اگر اندر چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی وجہ ہے کہ سگریٹ جو ہے, سگریٹ کا پینا اسی وجہ سے کہ اس کے جو کثیف دھواں ہوتا ہے وہ انسان پیتا ہے, وہ اس کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے, وہ اس حلق میں سے جو ہے وہ اس لحاظ سے گزر رہا ہوتا ہے دھواں, احتیاط واجب کی بنا پر سگریٹ پینے سے اسی وجہ سے روزہ باطل بھی ہو جاتا ہے. تو دھوئیں کا ایک مسئلہ یہ ہے, متوجہ ہو اور احتیاط کرنے کے باوجود حلق تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی متوجہ ہونے کی صورت میں اور احتیاط کرنے کے باوجود, متوجہ نہیں تھا اور چلا گیا تب بھی روزہ ٹھیک رہتا. اچھا, عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے تو بہرحال جو دھواں, جو کثیف دھواں ہے وہ ایک الیکٹرانک سگریٹ بھی جو ہے ایک آ گئی. تو آیت اللہ سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ احتیاط واجب کے طور پر روزے کی حالت میں الیکٹرانک سگریٹ کا استعمال بھی جائز نہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا. اچھا, اسی طرح سے حالت روزہ میں دانت کا نکلوانا یہ مکروہ ہے, اور ہر وہ کام بھی مکروہ ہے جس سے منہ سے خون نکلے. ہر وہ کام, جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرنا. اب مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ٹوتھ برش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے دانتوں سے خون آ جائے یا مسوڑے سے خون آ جائے. تو بہت سے لوگوں کو برش کرنے سے بھی آ جاتا ہے, لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں کہ آئے گا یا نہیں آئے گا, کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آئے, ہو سکتا ہے نہ آئے. اس صورت میں پھر مکروہ نہیں ہے, وہ خود بخود نکلنے میں آ جائے گا. یعنی خود ہی جسم میں چوٹ لگ گئی, جسم سے خون نکلا ہے, یہ مکروہ نہیں. لیکن خود سے جسم سے خون نکالنا, تو حالت روزہ میں دانت کا نکلوانا یہ بھی مکروہ ہے, اور ہر وہ کام بھی مکروہ ہے جس سے منہ سے خون نکلے. اچھا, بہت سے لوگ اس میں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ حالت روزہ میں اشعار وغیرہ کا پڑھنا, اشعار کا پڑھنا روزے میں مکروہ ہے, سوائے اس کے کہ مثلا خدا کی حمد کی جا رہی ہے, رسول اللہ کے لیے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, ائمہ معصومین کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, یا نوحے اور مرثیے پڑھے جا رہے ہیں ان کے غم میں, تو یہ اشعار مکروہ نہیں. مکروہ عام طور پر اس کے علاوہ جو شاعری, عام طور پہ جو غزل کوئی پڑھ رہا ہے, یا عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ ٹی وی پر افطار سے پہلے کچھ ایسے بیت بازی ٹائپ کے جو پروگرام آ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ لوگ روزے سے ہیں مثلا تو ان کا روزہ مکروہ ہوتا ہے. یہ مکروہ کے معنی کہ روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. مثلا اگر 100 ثواب ملنا تھا روزے کا تو اب 60 ملے گا, 50 ملے گا, 40 ملے گا. اس کے مطابق ہے کہ کتنا زیادہ, جتنے آپ اشعار پڑھتی جائیں گے اتنا روزہ کا ثواب کم ہوتا جائے گا. تو حالت روزہ میں اشعار کا پڑھنا مکروہ ہے, لیکن ان اشعار کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے جو کہ مقدس ہستیوں وغیرہ کے لیے کہے جاتے ہیں. غلو تو ویسے ہی روزہ نہیں بھی ہے, لیکن یہ بھی ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ بہرحال بہت سی چیزیں فضائل کی بیان ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہاں کوئی واقعتاً اس کے اندر خدا ان کو بنایا جا رہا ہو, کیونکہ شاعری کے اندر مبالغہ تو کچھ ہوتا ہے, ورنہ وہ شاعری کیا ہے, کہا جاتا ہے نا کہ بہترین شعر اسی کو کہا جاتا ہے. رہبر معظم اپنے ایک خطاب کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بہترین شعر اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جھوٹ سب سے زیادہ ہو. تو مبالغہ اسی کو کہتے ہیں عام طور پر, ورنہ شاعری کے اندر تو بغیر مبالغے کی کوئی شاعری نہیں ہو سکتی. تو اب ظاہر شاعری میں مثلا کسی کو جو ہے وہ چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی, کسی کو سورج سے مثلا تشبیہ دی جا رہی ہے, مبالغہ تو ہے ایک لحاظ سے. تو مبالغے کے اندر اصلا جو جھوٹ کے جن مقامات پر جائز ہے اس میں محاورہ اور مبالغہ بھی. محاورے کے اندر جھوٹ بولنا, مثلا کوئی کہہ کہ جناب وہ فلاں تو جو ہے شیر کی مانند ہے, تو آپ کہیں کہ کہاں یہ شیر, اس کی 4 ہاتھ پاؤں پہ چلنے والا جانور شیر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ مبالغہ ہے, یہ محاورہ ہے مثلا.
تو وہ اس لحاظ سے اشعار کے اندر اس کی اجازت ہوتی ہے. اور لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پکی غالیانہ ہو، جس کے اندر پورا یہ ثابت کیا جا رہا ہو کہ یہی خدا ہے، تو یقیناً وہ تو روزہ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اس طرح کے اشعار کہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کہ عموماً شاعری کے اندر جو فضائل وغیرہ بیان ہو رہے ہوتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اس کو غلو نہیں کہا جائے گا، سننے سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے. حالت روزہ میں آنکھوں میں سرما لگانا بھی جائز ہے، لیکن اس کا بو یا اس کا کوئی ذائقہ وغیرہ اگر حلق تک پہنچ رہا ہو تو پھر مکروہ ہوتا ہے. حالت روزہ میں سرما لگانا، اب پتہ نہیں خواتین سرمے کے علاوہ تو اور چیزیں سب لگاتی ہوں، آپ کو پتا ہوں گی، لیکن سرما لگانے کے متعلق، اچھا سرما اور کاجل یا مسکارے وغیرہ جو ہیں، یہ ایک سرمے کی الگ سے ایک استثناء بھی آئی ہے، لیکن اس کو جو دیگر اور چیزیں ہیں جیسے کاجل ہے یا مثلا مسکارا وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں جو جن کا مجھے بالکل بھی علم نہیں کہ کیا ہوتی ہیں، بس نام سنا ہوا ہے. تو بہرحال اگر کہیں اجازت ملتی ہے تو وہ سرمے کے لحاظ سے ملی، اور چیزوں کی اجازت نہیں. لیکن اگر سرما بھی جو اگر لگا رہے ہیں جس کی اجازت بھی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ حلق تک اس کا ذائقہ پہنچ رہا ہو یا اس کی کوئی خاص بو جو ہے وہ پہنچ رہی ہو تو پھر روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر اب تو یہ اتنی چیز رائج نہیں رہی ہے. اسی طرح سے حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروانا، مختلف بیماریوں کے لیے جو ڈاکٹر عام طور پر خون ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں، جب ان کے لیے لیب جاتے ہیں تو اس سے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. یعنی تمام بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جا سکتے ہیں. البتہ خواتین کے لحاظ سے اس میں حجاب کی رعایت ہونی چاہیے کہ اچھا عام طور پر مثلا جیسے کوہنی کے جوڑ کے پاس سے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے اگر خون نکالا جا رہا ہے تو خواتین پورا ہاتھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتی ہیں. نہیں، اگر وہیں پہلے تو کوشش کریں، اگر جو ہاتھ ہے جو اس کی پشت ہے وہاں سے اگر خون نکالنا ممکن ہے تو وہاں سے نکلوا لیں، اس سے آپ کی بے پردگی نہیں ہوگی. یا پھر اگر وہ درمیانی حصہ ہے کوہنی کے جو دوسری طرف ہوتا ہے جہاں سے خون عام طور پر نکالا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو جو سامنے کا حصہ ہے اس کے اوپر کوئی کپڑا دوپٹہ یا اس کو کور کرنا پڑے گا کہ فقط اتنا حصہ بس جتنا خون نکالنے کے لیے ضروری. یہ نہیں کہ اگر خون وہاں سے نکالنا ہے تو پورا ہاتھ اس کے سامنے کہ اب بھائی ضرورت ہے کیا کریں. نہیں، ضرورت خون نکالنے کی حد تک اس سے غیر ضروری جسم کو چھپانا پڑے گا جو اس وقت کھل رہا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اس کو اگر کوئی شخص اس طرح کا لاپرواہ ہے تو اس سے یہ بھی کہیں کہ وہ ہاتھ میں گلوز پہنے. ایک تو ویسے ہی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اسے گلوز پہننے چاہیے، اس کے اپنے لیے بھی بہت ضروری ہے اور آپ کے لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ شرعی پیمانوں پر تاکہ وہ ہاتھ جسم کے اوپر نہ لگے. اور اگر دیکھیں کسی جگہ ایسی لیب ہے جہاں پر خواتین ہی خون بلڈ ڈرا کرنے والی ہیں تو آپ کو پرائیورٹی کے طور پر وہیں جانا چاہیے. تو بہرحال ہاں اگر کوئی بہت شدید ضرورت ہے اور خون ٹیسٹ کروانے کی اور بہت دور دور تک کوئی اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں، لیکن ان احتیاطوں کا خیال کرنا پڑے گا. اسی طرح سے حالت روزہ میں بہت سے مریض ڈائبٹک ہوتے ہیں، وہ انسولین وغیرہ لگاتے ہیں، تو انسولین کے انجیکشنز لگوانا وہ بھی بالکل جائز ہے. اور البتہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاں کی حد تک تو ہے جواز، لیکن عام طور پر جو انسولین لیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ بلڈ شوگر زیادہ ہونے کے لحاظ سے تو ایک مسئلہ ہوتا ہی ہے جس کے لیے بہرحال پھر انسولین وغیرہ لگائی جاتی ہے. لیکن بعض اوقات انسولین لگانے سے ایک تو یہ کچھ کھانا پینا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے اس کے اندر، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسولین لگانے سے یا بلڈ شوگر ایک دم سے لو ہونے کا ایک مسئلہ ہوتا. تو اب اس کی تو تفصیل میں بھی فی الحال اتنا زیادہ نہیں جا سکتے، جو اتنے ان کے الگ سے مسئلے ہوتے ہیں کافی دقیق، ان کو خود کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. تو بہت سے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور کبھی ان کی بلڈ شوگر ڈاؤن ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایک کینولا لگا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ گلوکوز کے اسی وقت انجیکشنز وغیرہ لگا کے اپنی شوگر کو بڑھا سکیں، کیونکہ لو شوگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے بنسبت ہائی شوگر وغیرہ کے، اور آدمی ایک دم سے بے ہوش وغیرہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان کے کچھ اپنے مسئلے ایسے ہیں، لیکن اصلاً یہ کہ انجیکشن انسولین کا لگانے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور لگایا جا سکتا. اسی طرح سے حالت روزہ میں ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا،
تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بالکل علاج کروا سکتے ہیں، دانتوں کی صفائی کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ منہ میں مستقل ایک لحاظ سے کچھ اسپرے بھی ہو رہا ہوتا ہے پانی کا، بس حلق سے کوئی چیز نیچے نہ اترے، جو خون وغیرہ نکلتا ہے وہ بھی حلق سے نیچے نہ اترے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کچھ رنس کر کے پانی کو یا اس کو آپ منہ سے نکال بھی دیتے ہیں، اور خون وغیرہ بھی اگر منہ میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی انسان تھوک دے، اور بس اس کے بعد وہ اتنا اگر معمولی، ابھی خیر خون کی بھی تھوڑی سی بات اور آئے گی، لیکن یہ کہ حالت روزہ میں ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اپنا علاج کروانے کی اجازت ہے. بس کوشش یہ کریں کہ پانی یا خون میں سے کوئی چیز حلق سے یا کسی دوا کوئی حلق سے نیچے نہ اترے. بعض اوقات وہ سن کرنے کے لیے کچھ انجیکشنز وغیرہ بھی لگاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، علاج کروانے کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسوڑوں سے کچھ خون نکلتا ہے اور ہماری بالکل توجہ نہیں رہی اور بے اختیار ہم نے اس کو نگل لیا، اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ خون اتنا معمولی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. مثلا اس نے خون کو تھوک دیا، لیکن پھر بھی ہلکا سا خون منہ میں آیا، لیکن اس طرح سے آیا کہ وہ تھوک میں گھل مل کے بالکل ختم ہو گیا. اب منہ کو اندر سے پانی سے پاک کرنا بھی اس لحاظ سے واجب نہیں ہوتا اگر اتنی معمولی مقدار، یعنی بس انسان اس کو تھوک دے تو منہ کو الگ سے پانی سے پاک کرنا بھی واجب نہیں اگر اتنی معمولی مقدار تھی اس خون کی کہ وہ گھل مل کر ختم ہو گئی اس میں. تو بہرحال اور اس کے بعد ظاہر ہے اس لعاب کو جو کہ اس میں ختم ہو چکا تھا خون، اب اس کو اگر وہ نگل رہا ہے اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اسی طرح سے حالت روزہ میں اگر کسی کو کمزوری ہو جائے، دوا کی جو ڈرپس ہوتی ہیں وہ تو سب لگوانے کی اجازت ہے. البتہ غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے، طاقت وغیرہ کے لیے اگر کوئی شخص ڈرپ لگوائے تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں جائز ہے، لیکن امام خمینی اور رہبر معظم فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر طاقت والی جو چیزیں ہیں جو غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے انہیں روزے کی حالت میں نہ لگوائے جائے. جیسے طاقت کے مثلا کوئی انجیکشنز لگوائے اگر، تو آغا سیستانی کہتے ہیں جائز، لیکن آغا رہبر یا امام خمینی وغیرہ وہ کہتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو وہ اگر آیت اللہ خامنہئی کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر لیں تو وہ بھی ڈرپ وغیرہ لگوا سکتے ہیں، گلوکوز کی بھی لگوا سکتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح سے غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں، یا طاقت کے انجیکشنز بھی. تو جیسے طاقت کے جو انجیکشن ہے وہی والا مسئلہ، چاہے وہ ڈرپ ہو یا طاقت کے انجیکشنز ہوں، آغا سیستانی اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور رہبر معظم اس کو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں کہتے، اور رجوع کی گنجائش اس کے اندر بھی موجود ہے. اچھا، اب آ جائیے آنکھوں میں دوا ڈالنے کا مسئلہ. آنکھوں میں دوا ڈالنا بھی بالکل جائز ہے، چاہے اس کا ذائقہ آپ کو حلق میں محسوس ہی کیوں نہ ہو. آنکھ میں دوا ڈالنے کی بالکل اجازت ہے، کان میں دوا ڈالنے کی بھی بالکل اجازت ہے. اچھا، ناک میں اگر کوئی دوا ڈال رہے ہیں تو ناک میں اگر کوئی دوا ڈالی جا رہی، ناک بند ہے اور قطروں کی صورت میں ڈال رہے ہیں تو قطرے تو ایک دم سے پھسل کے آپ کے حلق کے اندر جاتے ہیں، تو اس کو تو اجتناب کیا جائے. اگر قطرات کی صورت میں اس طرح سے تو وہ تو ایک دم سے حلق میں جائے گا. ہاں، البتہ اگر اسپرے کی صورت میں ہے تو اسپرے میں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ قطرات کی صورت میں حلق سے گزر رہا ہو، اگرچہ اس کا کچھ ذائقہ اس دوا کا جو ہے وہ منہ میں محسوس ہوتا ہے ہمیں بعد میں، لیکن یہ کہ عام طور پر اسپرے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. بس دوا کوئی جو بھی ہو وہ حلق سے اس طرح سے نیچے نہیں اترنی چاہیے، چاہے منہ میں ذائقہ محسوس ہو. جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم نے سب چیز منہ سے نکال کر پھینک دیے ٹوتھ پیسٹ، لیکن پھر بھی ٹوتھ پیسٹ کا ایک ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہے، بعد تک محسوس ہوتا رہتا ہے وہ، تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. تو فقط ذائقے کا محسوس ہونا فرق نہیں ڈالتا ہے، بس معیار یہ ہے کہ کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے. تو قطرات کی صورت میں ناک میں جیسے عام طور پر لیٹ کے جو قطرات ڈالے جاتے ہیں وہ ایک دم سے آپ کو خود ہی محسوس ہوگا گلے میں میرے قطرہ گیا ہے، حلق سے گزر گیا ہے. لیکن اسپرے بھی اگر لیٹ کے کریں گے تو ایک دم سے وہ قطرات کی صورت میں جائے گا، لیکن
اپرائٹ پوزیشن میں بیٹھ کر اور پھر جو اسپرے کیا جاتا ہے عام طور پر نہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر قطرات کی صورت میں حلق سے نیچے اترے تو جائز ہے اس کا بھی. تو نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں آنکھ کا تھوڑا سا جو پیسیج اور جو طریقہ کار ہے چیزوں کا وہ الگ ہے, اور حلق میں قطرات کی صورت ناک سے فوراً حلق میں اس طرح سے آپ خود کبھی پریکٹس بھی کر کے دیکھ سکتی ہیں. اس میں تو صرف ذائقہ محسوس ہو رہا ہے, لیکن باقاعدہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ جی ہاں الگ سے ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا اسی طرح سے روزے میں ظاہر ہے سحری بہت زوردار قسم کی ہم نے کی ہوئی تھی تو روزے میں ڈکار وغیرہ بھی آ سکتی ہے, تو جان بوجھ کے بھی روزے میں ڈکار لی جا سکتی ہے. البتہ اگر کوئی چیز منہ میں آ جائے غذا کے طور پر تو اسے جان بوجھ کر نگلنے کی اجازت نہیں. جان بوجھ کے اگر آپ نے اس کو نگل لیا, ہاں بے اختیار ڈکار آئی اور بے اختیار وہ واپس چلی گئی اندر, جو بھی غذا منہ میں آئی تھی وہ واپس حلق سے اتر گئی, تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جان بوجھ کر اسے نہیں نگلنا چاہیے, یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا اگر روزے دار ڈکار لے اور کھائی ہوئی غذا میں سے کچھ اس کے منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اسے تھوک دے. جان بوجھ کر نکلے گا تو روزہ باطل ہے, اور وہ ضروری ہے اس کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا. جان بوجھ کے ایسے ہی جیسے آپ نے باہر سے کوئی چیز کھا لی, تو غذائی مواد کوئی بھی اگر نکل کے منہ میں اس طرح سے آیا تو جان بوجھ کر اسے نہیں نکل سکتے, اسے نکالنا ہی پڑے گا, باہر تھوکنا پڑے گا, ورنہ اگر جان بوجھ کے نکلا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے خواتین کے لحاظ سے کہ اب لپسٹک وغیرہ لگانا, تو اگر کوئی بیرونی رطوبت یا کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے, مثلا ہونٹوں پہ انہوں نے اپنے زبان پھیری اور اس کے جو ذرات یا لپسٹک کی اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ بالکل حلق سے نیچے اتر رہی ہے, وہ ایک اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر صرف بیرونی حصے پہ ظاہر ہے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے, یا یہ کہ اگر وہ منہ میں جا بھی رہی ہے بالفرض تو اتنی نہیں ہے, وہ یعنی جسے کہا جائے گھل مل کر ختم ہو جائے گی, وہ حلق سے اس طرح سے کوئی چیز اتر نہیں رہی ہے نیچے, تو حالت روزہ میں لپسٹک بھی لگائی جا سکتی ہے. البتہ وہ اس کا احتیاط کرنی پڑے گی کہ نامحرم کے سامنے حجاب کی مخالفت والا جو مسئلہ ہے وہ درپیش نہ ہو, کیونکہ نامحرم کے سامنے زینت کر کے جانا, لپسٹک لگا کے جانا یہ جائز نہیں, ورنہ پھر وہ ہوگا آپ کہیں بھائی ہم نے تو اپنے لیے لگائی ہوئی ہے کہ ہم اچھے لگیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. ورنہ پھر وہ مولانا شہریار عابدی کا اکثر میں پیش کرتا ہوں, وہ کہتے تھے جب ہم ایران میں تھے ایک عورت لپسٹک لگا کے جا رہی تھی تو ایک شخص وہاں سے گیا, اس کے پاس جا کے کہنے لگا اس کا یہ رنگ مجھے پسند نہیں, آئندہ سے دوسرا تبدیل کر کے لگانا. تو وہ ناراض ہو گئی, بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کہا کہ ورنہ کیوں لگائی ہے, کہ باہر نکل رہی ہو لگا کے تو ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے لگائی ہے نا, تو ہماری پسند و ناپسند کا بھی خیال کرو پھر. تو بہرحال ایک لحاظ سے امر بالمعروف کا اس کا ایک انداز تھا, تو نامحرم کو دکھانے کے لحاظ سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ویسے اپنے لیے اپنے محرم لوگوں کے لیے گھر میں ویسے ہی زینت کے لیے لگائی ہوئی تو اس میں حرج نہیں ہے. روزے پر کم سے کم کوئی فرق نہیں پڑتا, حتیٰ کہ گناہ کرتے ہوئے بھی اگر لگا رہی ہے وہ اور میک اپ کر کے باہر نکل رہی ہے تو روزہ باطل تو نہیں ہوگا اس سے, البتہ روزے کا ثواب اس گناہ کے باعث ختم ہو جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سے ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام یا لپ گلوس وغیرہ جو استعمال کی جاتی ہے تو اس کو بھی استعمال کرنا جائز ہے, بس یہ ہے کہ وہ منہ کی تری سے مخلوط ہو کر حلق سے اس طرح سے نیچے نہ اترے, جیسے اب جو ہم نے ابھی ذکر کیا. آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر اس کے اندر یہ والی بات آ رہی کہ حلق سے مواد کا نیچے اترنا, یہ اس کے اندر ایک معیار ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس طرح کی تمام چیزیں لگانے کی بھی اجازت ہے. اچھا اسی طرح سے جسم میں جذب ہونے والی چیزیں, مثلا کوئی مرہم لگایا ہوا ہے, مثلا کوئی کریم آپ لگاتی ہیں, بہت سے لوشنز لگاتی ہیں, آئنٹمنٹ لگاتی ہیں, ڈیوڈرنٹس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے, اس میں کچھ اس چیزیں ان میں سے کھال میں جذب بھی ہو جاتی ہیں, ان کے استعمال سے بھی روزہ نہیں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے تیل بھی کی بھی ابھی اس سے پہلے مثال آئی, یہ تمام چیزیں جسے ان کے اوپر لگانے کی اجازت ہے, حتیٰ مکروہ بھی نہیں. اچھا اسی طرح سے منہ کی ایک ظاہر ہے کہ جو اللہ کو تو بہت پسند ہے, لیکن بہرحال روزے دار کے لحاظ سے جو ایک
اتنی دیر سے اس نے کھایا پیا نہیں ہے، منہ میں کوئی اس طرح کی بو اس کے آ جاتی ہے، بو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے وغیرہ کا استعمال کر رہا ہے اگر وہ، تو اس کا مواد اگر حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ باطل ہوگا. لیکن اگر وہ منہ میں اس نے اسپرے کیا، حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں اتری اور بہت دیر منہ میں رہنے کے بعد وہ تھوک میں گھل مل کر ختم ہو گیا، اب منہ میں اس لحاظ سے الگ سے کوئی مواد نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور پھر وہ جو منہ میں تو ظاہر ہے لعاب پیدا ہو رہا ہے اور وہ خود بخود انسان نگلتا بھی ہے، اس سے بھی پھر روزے پر فرق نہیں پڑتا. البتہ بہرحال ان چیزوں میں احتیاط کی جائے، لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں چیزیں رائج ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان مسائل کی چیزوں کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. حالت روزہ میں قے یا الٹی کرنا، اگر جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے، منہ میں حلق میں کوئی چیز ڈالے یا کوئی جان بوجھ کے ایسی چیز کھائے جس سے اس کو الٹی آ جائے، معلوم ہے کہ اس سے الٹی آئے گی مجھے، تو اس سے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے الٹی کرنے پر مجبور ہو یا خود بخود الٹی آ رہی ہے، اس کا کوئی زور نہیں ہے اس میں، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور الٹی کر دے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی معیار وہی ہے کہ انسان خود سے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اسے الٹی آئے حالت روزہ میں، اور وہ اسے پتہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، پھر بھی جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ورنہ روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو یا بے اختیار ہو جائے. اسی طرح سے حالت ابھی تو آ گئی یہ بات کہ مہندی لگانا، خضاب لگانا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں ناخن کاٹ سکتے ہیں. جی ہاں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بال بھی کٹوا سکتے ہیں، حتیٰ کہ خواتین کا بھی بال کٹوانا بالکل جائز ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے خواتین کا آئی بروز بنوانا، اگر دو وہ اینک والے جن کی طرح سے دونوں آئی بروز ملی ہوئی بیچ میں سے مثلا آپ اس کو وہ کروا رہی ہیں، وہ بھی بالکل جائز ہے. تو بہرحال بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، اس کی بھی بالکل اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، شیو کرنے کی بھی اجازت ہے. البتہ مرد حضرات داڑھی شیو نہیں کر سکتے، لیکن جسم کے اور غیر ضروری بال شیو کرنا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اب ایک خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ماہانہ عادت ان کو دوران روزہ اگر شروع ہو گئی تو خواہ افطار سے چند منٹ پہلے کیوں نہ ہو، 1 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، ان کا روزہ باطل ہو جائے گا. اچھا، دن میں کسی وقت ایسا ہو جائے، بہت سی خواتین یہ کرتی ہیں کہ جناب وہ سوچتی ہیں کہ نہیں اب روزہ تو ہمارا باطل، یعنی اس کے بعد ان کو کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، البتہ رمضان کا احترام وغیرہ کرتے ہوئے وہ کھا پی بھی سکتی. تو اور اس روزے کو افطار تک مکمل کرنا ضروری نہیں، قضا تو ظاہر ہے اس روزے کی کرنا ہی ہے، اور اس میں فرق نہیں پڑتا کس ٹائم پر ایسا ہوا ہے، نہ اس میں ظہر سے پہلے کی کوئی شرط ہے، نہ ظہر کے بعد کی کوئی شرط ہے. جیسے ہی ماہانہ عادت شروع ہو جائے اسی وقت روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور روزہ باطل جیسے ہی ہوا اس کے اگلے منٹ بعد ہی کھا پی سکتی ہیں. اس کو روزے کو مکمل کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. تو ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہوا. اچھا، لیکن پھر بھی اگر وہ چاہے کہ میں منافی روزہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤں، وہ نہیں کھا پی رہی ہے، تو بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا اپنے آپ کو اگر اس سے وہ بچا رہی ہے. لیکن بہرحال کھانے پینے کی اجازت اس کو مل گئی. آغا سیستانی سے بھی باقاعدہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ثواب دینا ظاہر ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک چیز بہتر بھی شمار کی گئی ہے، ابھی آگے بھی چل کر ایک روزہ تعدیب کے نام سے آتا ہے. اس میں کچھ افراد ہیں کہ جن پر روزہ واجب نہیں ہوتا بلکہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انہیں منافی روزہ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اس میں ایک یہ والی عورت بھی ہے، ابھی آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا. تو بہرحال اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اس کو کھانے پینے کی مکمل اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا لے. البتہ یہ تھا ماہانہ عادت جسے حیض کہا جاتا ہے، لیکن استحاضے کی جو الگ سے اقسام ہیں ان کی تینوں اقسام میں آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کو روزہ وہ رکھ سکتی، بلکہ روزہ رکھنا واجب ہے. حالت استحاضہ میں تو وہ خانہ کعبہ بھی جا سکتی ہے، طواف بھی کر سکتی ہے، نمازیں بھی پڑھے اس کے اوپر واجب رہتی ہیں، روزے بھی اس کے اوپر واجب رہتے ہیں. یعنی استحاضے کی تینوں اقسام، چاہے وہ قلیلہ ہو، متوسطہ ہو یا کثیرہ ہو. ابھی ہم اس کے احکام میں نہیں جا رہے، لیکن بہرحال آغا سیستانی کے نزدیک حتیٰ کہ
ان سے غسل کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں. کچھ علماء نے استحاضہ متوسطہ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کہی ہے, کہا کہ اگر نماز عشاء کے حوالے سے کچھ, اس میں ابھی میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا, پہلا بس صرف یہ اس کی حد تک رکھیں کہ حیض میں تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن استحاضہ میں باطل نہیں ہوتا. اس کی تینوں اقسام میں چاہے کثیرہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی روزہ کو رکھا جائے گا. اچھا, اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا خواتین روزے پورے کرنے کے لیے ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ تو جی ہاں, ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہیں جس سے وہ روزے پورے ہو جائیں, ماہانہ عادت ان کو نہ ہو. اور کئی دفعہ یہ بات بیان بھی ہو چکی ہے اس سے پہلے بھی کہ بہرحال اس میں جو مسائل ہوتے ہیں عام طور پر, اچھا کچھ خواتین ہیں جن کو یہ مسئلے نہیں ہوتے, وہ دوائیں استعمال کرتی ہیں اور ماہانہ عادت رک جاتی ہے, اپنے روزے مکمل کر لیتی ہیں, یا مثلا عمرے پر جا رہی ہیں, زیارات پر جا رہی ہیں, وہاں یا حج پر جا رہی ہیں. لیکن عموماً حج میں خاص طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کچھ ایسی ایب نارمل ان کو بلیڈنگس وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہیں, ان کے لیے بہت پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے, اسے کیا سمجھیں. تو بہتر تو یہ کہ جب اللہ نے بہرحال ان ایام میں آپ پہ معاف رکھا ہے تو الگ سے کوششیں کر کے اپنے آپ کو مزید زحمت میں جو ہے وہ انسان نہ ڈالے. لیکن بہرحال شرعی طور پر اجازت ہے ایسا کرنے کی, ایسی ادویات استعمال کر سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ مثلا اگر ماہ رمضان میں عورت فجر سے پہلے اپنی ماہانہ عادت سے پاک ہو جائے لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر غسل نہ کرے, اب گھریلو صورتحال کچھ ایسی ہے, کچھ شرم و حیا کے کچھ معاملات ایسے ہیں, یا سستی اور لاپرواہی ہو رہی ہے, اب تو خیر گرمیاں ہیں لیکن بعض اوقات سردیوں کا یا ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں سردی اور ٹھنڈک کا مسئلہ ہے, بہرحال جان بوجھ کر اگر وہ غسل نہ کرے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے. عام طور پر اپنے روزے کو بچانے کے لیے اور قضا اور کفارہ واجب نہ ہو جائے, کیونکہ دیکھیے آج کل کفارے بھی ادا کرنا اتنا آسان چیز نہیں ہے. مثلا قضا تو ایک بعد میں رکھنا ہی ہے, اور کفارہ کیا ہے, ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو تقریباً 4,000 روپے صرف ایک کھانے کا ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ بن جائے. تو بہرحال اور اگر پورے مہینے اس طرح سے بعض اوقات ایک سال کا بھی تو 1 لاکھ روپے تک کے قریب جو ہے بعض اوقات اس کا خرچ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یعنی مالی خرچ الگ ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں بہرحال اتنا اہم کہ اس نے روزے کو اپنے ضائع کر دیا, جان بوجھ کے نہیں کیا یا کسی بھی وجہ سے اس طرح سے شرم و حیا یا جس کو اسلام کنسیڈر نہیں کرتا اس وجہ کو, تو اس کو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے. تو عام طور پر جن پر اس طرح سے غسل واجب ہوتے ہیں اور وہ انجام نہیں دے پا رہے ہیں انہی کچھ وجوہات کی بنا پر, ان کے لیے پھر ایک حل یہ ہے کہ وہ بالکل آخر وقت میں جس میں غسل کرنا ممکن ہی نہ ہو. اچھا دیکھیے, غسل کرنا بعض اوقات ٹائم کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا ہے. ٹائم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جب غسل کریں گے تو شیمپو استعمال کریں گے اور صابن استعمال کریں گے, تو وہ آدھے پونے گھنٹے والا غسل جو ہے اس کو سمجھتے ہیں, اور ہمارے پاس ہے 15 منٹ, جبکہ جو واجب غسل ہے وہ مشکل سے چند منٹس کے اندر ہو جاتا ہے. سر و گردن دھوئی, دایاں حصہ بایاں حصہ, احتیاط آغا سیستانی میں تو سر و گردن اور نچلا پورا دھڑ, تو مشکل سے 2 منٹ بھی جو ہے وہ نہیں لگیں گے, 3 منٹ لگیں گے, بہت ہوا تو 5 منٹ آپ کر لیں, جس کے اندر تیز رفتاری سے بھی غسل مکمل ہو سکتا ہے. تو پھر تیز رفتاری سے غسل کرنا پڑے گا, چاہے شیمپو نہ لگے چاہے صابن نہ لگے. اور بہت سی تو ہمارے اس کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ مثلا جو لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں اور وہ غسل کرنے جائیں اور غیر ضروری صابن شیمپو اور اس طرح کی چیزوں میں اگر وہاں لگائیں تو ان کا اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ کیا کریں کہ پھر یہ کریں کہ اگر واقعتاً اتنا کم ٹائم ہو, یعنی کہ جس میں غسل کرنا پاسبل ہی نہیں ہو, مثلا اب صرف 2 منٹ رہ گئے, 2 منٹ میں کیسے اب جائیں گے اور وہ ٹائم ختم ہو جائے گا, تو بالکل آخر وقت میں تیمم کریں. تیمم کی چیز ہمیشہ گھر میں انسان کے ایسی موجود رہنی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ کہاں ہم تیمم کریں, نہ کوئی مٹی اویلیبل ہے. ایران وغیرہ میں ایک تھال ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے بڑی سی, اس میں دونوں ہتھیلیاں پوری آ جائیں, ایک مٹی کی ایک لیئر اس کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ گھر میں عمومی طور پر بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ تیمم کی صورتحال کبھی پیش آ جائے تو انسان اپنی نمازوں کو بچا سکے.
تو بالکل آخر وقت کا تیمم کرے گی وہ، اور پھر اس کے بعد روزے کی نیت کر لے، اس کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا. اگرچہ اس نے گناہ گار ہے کہ اس نے اتنی تاخیر کیوں کی کہ غسل نہ کر سکے اور تیمم کی طرف جائے، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا روزہ اب کم سے کم باطل نہیں ہوگا. گناہ گار ہوگی، اس کو توبہ کرنا ہے اس کو، لیکن کم سے کم اس کا قضا اور کفارے سے وہ بچ جائے گی. تو یہ ایک مسئلہ ہے اس میں. ہاں بالکل بالکل امساک بھی کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ میرا تو روزہ باطل ہو ہی گیا تو میں کھاتی پیتی رہوں، نہیں، وہ اپنے آپ کو بچانا بھی. اچھا، اب اگر عورت بھول جائے، عام طور پر ہوتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال علماء نے لکھا ہے اس کو کہ حیض و نفاس کا غسل کرنا بھول جائے، ایک یا کئی دن کے بعد اس کو یاد آئے، تو جو روزے اس نے رکھے ہیں وہ روزے سب صحیح ہیں، البتہ نمازوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گی. نمازیں معاف نہیں ہیں، البتہ روزے صحیح سمجھ لیے جائیں گے. یعنی اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو اور وہ غسل کو انجام دینا، خاص طور پہ حیض اور نفاس والی جو عورت ہے، تو کئی دن بعد بھی اگر اس کو یاد آ رہی ہے وہ چیز، تو جو روزے رکھے ہیں وہ صحیح ہیں، نمازوں کو دہرانا پڑے گا. اچھا، ایک کنڈیشن اور بھی ایسی آتی ہے کہ عورت اذان فجر سے پاک ہو گئی ہے لیکن غسل واجب بلکہ تیمم کرنے کا بھی مختصر وقت نہیں، 2 منٹ رہ گئے، اب یہ جب تک وہ جائے گی تیمم کی مٹی جہاں پر رکھی ہوئی تب تک روزے کا وقت شروع ہو جائے گا. اب اس موقع پر پھر یہ غسل اور تیمم کے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ صحیح، بشرطے کہ یہ یعنی اپنے طور پر اس نے اتنی دیر نہ لگائی ہو، یعنی خود ہی اس نے لاپرواہی میں اتنی دیر لگا دی، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو بھی آپ نے سن لیا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے. لیکن مجبوراً یا ایسے موقع پر اس کی آنکھ کھلی کہ جب نہ اس کے پاس غسل کا موقع تھا اور نہ تیمم کا وقت تھا اس کے پاس، تو پھر وہ اسی وقت ویسے ہی نیت کر لے تو اس کا وہ روزہ صحیح شمار ہو جائے گا. یعنی مجبوری والا کہ یہ مسئلہ ہے، جان بوجھ کر تاخیر کرنے والا مسئلہ نہیں. اچھا، اسی طریقے سے خواتین کے اعتبار سے بہت سے گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، وہ اندرونی کچھ چیک اپ کرے گی یا اندرونی الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوتا ہے، تو اس ایک تو جسم کے باہر سے جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی تو خیر ویسے ہی اجازت ہے، لیکن اندرونی چیک اپ اور اندرونی الٹرا ساؤنڈ کی، اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی غسل وغیرہ واجب ہوتا. تو عام طور پر خواتین اس سلسلے میں کافی پریشان ہوتی ہیں، وہ اپوائنٹمنٹ جب لیتی ہیں تو ان مراحل سے بعض اوقات گزرنا پڑتا ہے، تو یہ بتا دیا جائے کہ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جائز. اچھا، کچھ ہیں مثلا انتقال بھی لوگوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، مثلا گھر میں کسی کا انتقال ہوا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا، وہاں گئے اور مردے کے جسم کے اوپر ہاتھ لگا لیا، غسل مس میت واجب ہو گیا. تو غسل مس میت اگر کسی پر واجب ہو جائے اور وہ اس غسل کو انجام نہ دے اور روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ بہرحال صحیح رہتا ہے. بلکہ دوران روزہ بھی اگر کسی میت کو جا کر وہ ہاتھ لگا لے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. تو بہرحال غسل مس میت سے روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اگر پہلے سے واجب ہے تب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، یا حالت روزہ میں مس میت ہو جائے تب بھی اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. ہاں، ایک مسئلہ یہ عام طور پر ان جگہوں پہ، خاص طور پر دبئی، شارجہ وغیرہ جو بہت ہائی رائز بلڈنگز وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں، یا مثلا کوئی سفر کر رہے ہیں اور سفر میں ایسا سفر ہے کہ جس میں حالت روزہ میں مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص زوال کے بعد ہی اپنے وطن سے، اس کی فلائٹ ہی زوال کے بعد ہے، یعنی ظہر کے بعد نکلا ہے، وہ دوپہر کی 3 بجے کی فلائٹ سے نکلا ہے، تو روزہ رکھ کے نکلا ہے، اب روزے کو مکمل کرنا ہے. اب جہاز وقت افطار جس جگہ پہ بھی ہوگا اس جگہ کی جو مغرب ہے وہ دیکھی جائے گی، کیونکہ جہاز اتنی عام طور پر بلندی پر ہوتا ہے، یا مثلا بہت سارے 70 منزلہ، 80 منزلہ، 50 منزلہ، 40 منزلہ، یا ابھی تھوڑے دن پہلے ٹی وی پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ برج الخلیفہ کے متعلق جو دبئی میں ہے، کہ وہاں پہ جو اوپر کے جو فلورز ہیں وہاں کے سحری اور افطاری کے ٹائمنگ بھی دبئی سے الگ. اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے کوئی جہاز میں اگر ہے تو اس کو بہت دیر تک وہ روشنی نظر آتی رہتی، تو جس جگہ پر وہ اس میں زمینی جہاں سے وہ جہاز گزر رہا ہے اس کی زمین کا ٹائم نہیں دیکھا جائے گا. لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ فلائٹ میں جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں جگہ سے گزر رہے ہیں، اس جگہ کا افطار کا ٹائم یہ ہے،
وہ زمین کے اعتبار سے ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ باہر دیکھیں تو ابھی وہ کافی دیر لگتی ہے اس کو اس طور پر غروب ہونے میں, کیونکہ آپ اتنی بلندی پہ رہیں کہ آپ کے لیے وہ ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا, تو اتنی تاخیر کرنی ضروری ہوتی. بہت سے لوگ دھڑا دھڑ اسی وقت روزہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک فلائٹ میں تو میں نے دیکھا تھا پورے یعنی جہاز نے تقریباً جو ہے وہ مسافروں نے روزہ کھول لیا تھا, جبکہ اس وقت کافی زیادہ باہر روشنی بھی تھی, بلکہ کچھ سورج بھی کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا وہ تو ٹائم نیچے ہو چکا ہے, کیونکہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ یہ والا ٹائم. تو اسی طریقے سے بہت اونچائی پر جو ہو وہ اس کو جب تک یعنی جس جگہ وہ خود موجود ہے وہاں کے اعتبار سے غروب شرعی کب ہو رہا ہے یہ معیار ہے. وہ زمینی جگہ معیار نہیں ہے, زمینی وقت افطار معیار نہیں ہے, بلکہ جس جگہ پہ انسان خود ہوتا ہے. تو جو بلند بلڈنگز ہیں, یہ جو جہاز میں کوئی سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اچھا, ایک مسئلہ غسل کے اندر اور آتا ہے کہ مثلا کوئی بھی واجب غسل اس نے انجام دے کے روزہ رکھ لیا, جیسے جنابت کا, حیض کا غسل. بعد میں پتہ چلا کہ کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے پانی اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکا تھا, اور غسل کے وقت اس رکاوٹ سے لا علم تھے, تو اس کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا, اس کا روزہ صحیح شمار ہو جائے گا. تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بھئی تو رکاوٹ تھی اس کا مطلب غسل ہمارا صحیح نہیں ہوا, غسل صحیح نہیں ہوا تو روزہ بھی صحیح نہیں ہوا. اس رکاوٹ سے لا علم تھے تو, اور اس کا پتہ ہی بعد میں چلا, تو اس کا روزہ صحیح. اسی طرح سے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک مدت تک غسل صحیح انجام نہیں دی. مثلا ان کو مسئلہ ہی پتہ نہیں تھا کہ غسل کیسے کرتے ہیں, غسل واجب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بہت سی یا صحیح طریقہ ان کو نہیں پتہ ہوتا, تو نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے ہیں. تو اس میں مجتہدین یہ فرماتے ہیں اس کے روزے سارے صحیح ہیں, لیکن نمازوں کی سب کی قضا کرنا پڑے گی جو باطل غسل سے پڑھی گئی. تو روزے سب صحیح ہیں, روزوں کی کوئی قضا نہیں کرنی ہوتی. اس کے اندر روزوں میں چھوٹ ہے لیکن نمازوں کے اعتبار سے چھوٹ نہیں. باطل غسل کے ساتھ نماز و روزے کا حکم یہ آپ کے علم میں آ گیا. اچھا, یہ تو ابھی آ گیا کہ اسے روکنا ٹوکنا یا یاد دہانی کرانا واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص واجب روزے میں, بلکہ کسی بھی روزے میں اگر کچھ کھا پی رہا ہو. یہ تو بات آ گئی تھی ابھی. اچھا, غسل کرنے کے دوران اکثر کہتے ہیں کہ لوگ ہم شاور سے غسل کر رہے ہیں اور ایک دم سے ہمارے منہ کے اندر پانی چلا گیا اور حلق کے اندر پانی چلا گیا. کچھ یعنی غسل کوئی انجام دے رہے ہوں, مثلا کوئی بھی واجب غسل ہے, تو پانی بے اختیار اور بغیر ارادے کے اچانک سے حلق سے نیچے اتر گیا, تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن ہم ویسے ہی نہا رہے ہیں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے, ایسے ہی جا کر کھڑے ہو گئے اور پانی ایک دم سے حلق میں چلا گیا, غسل نہیں تھا, بس ایسے ہی نہا رہے تھے, تو اس کا تو وہی کلی والا مسئلہ ہوگا کہ کلی کرنا کوئی آپ کے لیے ضروری نہیں تھا. ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ نے منہ میں پانی ڈالا تھا اور ایک دم سے پانی حلق میں چلا گیا, تو اس سے روزہ باطل ہو رہا تھا, قضا کرنا تھی. تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے, یعنی غسل کوئی انجام دے رہا ہو باقاعدہ, یعنی جو اس کی شرعی ذمہ داری ہو اس وقت, اور پھر بے اختیار پانی حلق میں چلا جائے, اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. ایک مسئلہ بہت ہی پیش آتا ہے اور لوگ آج کل بہت کاروان جا بھی رہے ہیں, رمضان میں روزے سے بچنے کی نیت سے سفر کرنا مکروہ, لیکن عمرہ یا مقدس مقامات کی زیارت کے سفر کرنا مکروہ نہیں. یعنی عمرے کے لیے سفر کرنا, زیارات کے لیے سفر کرنا, یہ مکروہ نہیں. رمضان میں روزے سے بچنے کی نیت سے سفر کرنا مکروہ, لیکن جائز ہے. مثلا ہمارا دل نہیں چاہ رہا, موڈ نہیں ہو رہا, ایسی بدبختی کوئی ہمارے سر پر سوار ہوئی بھی ہے کہ ہمارا رمضان میں بھی روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے مثلا, تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے روزے کو قصر کر لے اور کہے کہ نہیں میں روزہ دل نہیں چاہ رہا میرا, تو وہ اس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, جان بوجھ کر بھی اپنے روزے کو قصر کر سکتا. اچھا, آپ کہیں گے کہ بہت سی چیزوں میں دیکھیے بعض اوقات یہ مسئلے بتانے یوں ضروری ہو جاتے ہیں, اس میں ترغیب نہیں دے رہے اس کو, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں, جیسے ابھی 21 رمضان آئے گی, 21 رمضان میں کتنے افراد ایسے ہیں جو جلوسوں کا انتظام کرتے. اب وہ جلوسوں کا انتظام کرنا ہے, شدید گرمی, بعض اوقات
پچھلے جو رمضان اور وہ گزرے ان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک اور وہ ہیٹ ویو اور کیا کیا سب ہو رہا تھا یہاں پر. تو ایسے افراد جو بالکل منتظمین میں سے ہوں، جن کو بہت زیادہ کام کرنا ہے اور معلوم ہے کہ یہ روزہ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور بعض اوقات ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہے عزاداری وغیرہ کے اندر تو کافی ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن کچھ دینی مسائل میں کچے ہوتے ہیں، مثلا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور جلوس کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. تو ایسے افراد کے لیے کہ یہ صبح سحری وغیرہ کر کے، یعنی روزہ کر کے رکھ کر، اور یہ شہر سے باہر جائیں اور جتنا جانا ضروری ہوتا ہے حد ترخص سے گزرنے کے بعد وہاں جا کر کچھ کھا پی لیں، اور پھر اس کے بعد یعنی اپنے روزے کو قصر کر کے واپس آ جائیں. وہاں گئے اور وہاں سے واپس آ گئے بغیر کچھ کھائے پیے، تو ظہر سے پہلے اگر انسان بغیر کچھ کھائے پیے روزے منافی روزہ کوئی کام کیے بغیر اپنے وطن پہنچ جائے تو روزہ پھر اس کو مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کچھ کھا پی لے، ورنہ وہ اس کی ساری ایکسرسائز ضائع ہو جائے گی. اچھا، یہ ان افراد کے لیے بھی ہے جن کے امتحانات ہو رہے ہوتے ہیں اور معلوم ہے کہ یہ ورنہ والدین کو کہ یہ روزہ نہیں رکھے گا یا نہیں رکھے گی، تو والد صاحب جو ہیں یہ تھوڑا سی ذمہ داری قبول کریں، یعنی اس کو اس گناہ سے بچائیں، شہر سے باہر لے جا کے قصر کروائیں، مشکل سے وہاں سے 2-2.5 گھنٹے کے اندر واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کھا پی بھی سکتا ہے، روزہ اس کا قصر ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے اس بعد رمضان اس کی قضا کرتا رہے. ابھی کم سے کم ورنہ کیا تھا، اس کو یقینی طور پر اسے گناہ کرتے ہوئے روزہ چھوڑتا ہو، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے. اس میں کم سے کم شرعی ایک ہیلہ اور طریقہ ہے کہ اپنے روزے کو جان بوجھ کر قصر کر لیں. البتہ جان بوجھ کر روزہ قصر کرنا مکروہ ضرور ہے، لیکن کم سے کم حرام تو نہیں، وہ عذاب تو نہیں ملے گا اس کو، وہ قضا اور کفارے تو واجب نہیں ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص عمرہ کرنے جا رہا ہے یا مقدس مقامات کے سفر کی زیارت کے سفر پہ جا رہا ہے، تو وہاں جا کر اس کے روزے قصر ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت قصر ہوں گے جب وہ ایک ہی شہر کے اندر، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کسی بھی جگہ وہ 10 دن سے زیادہ کا اس کا قیام نہیں ہے. 5 دن مثلا نجف میں رہے گا، 5 دن کربلا میں رہے گا، 2 دن کسی اور جگہ رہے گا، 1 دن کسی اور جگہ رہے گا مثلا. تو کیا ہے، ویسے ہی ہر جگہ 10 روز سے کم کا قیام ہے. تو ہر جگہ نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ مسافر کو قصر و تمام کا کچھ جگہوں کے اوپر اختیار ہوتا ہے، لیکن روزے میں اختیار نہیں، اسے لازمی قصر کرنا پڑے گا. رمضان کا روزہ، حتیٰ کہ رمضان کا روزہ اگر نظر کر کے کوئی ایسی نظر بھی کر لے تو وہ بھی نہیں چلے گا. مستحب روزے کی نظر چل جاتی کہ میں حالت سفر میں مستحب روزہ رکھوں گا، اپنے وطن میں ہی اگر نظر مان لے، وہ نظر کے مسئلے الگ ہے، بہرحال کوئی قضا روزہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے ورنہ نظر ویلڈ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی قضا روزہ نہیں ہے تو مستحب روزے کی نظر مان سکتا ہے کہ میں سفر میں رکھوں گا، لیکن واجب رمضان کے روزے کی نظر یہ نہیں مان سکتا، یعنی اس کو لازمی روزہ قصر کرنا ہی پڑے گا. تو بعد رمضان قضا کرنی پڑے گی، تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن رمضان میں روزے میں سفر کی، رمضان میں روزے سے بچنے کی نیت سے سفر کرنا یہ مکروہ. اچھا، رمضان میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچنے کے لیے روزے سے سفر کرنا مکروہ ہے. البتہ رمضان کی 24ویں تاریخ سے پہلے سفر کرنا بھی مکروہ. رمضان کی 24ویں تاریخ سے پہلے عام طور پر جو ویسے بھی اول تو مکروہ ہے ہی نہیں، زیارت عتبات عالیہ وغیرہ کے جو سفر ہیں، لیکن یہ عام طور پر عید وغیرہ وہاں پر کرتے ہیں، تو یہ مشکل سے 1 یا 2 روزے صرف عام طور پر کاروان والے جس طرح سے پروگرام بناتے ہیں کہ 1-2 روزے صرف آپ کے قصر ہوں، اور اس کے بعد تو عید وغیرہ آ جاتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے 24 تاریخ کے بعد کا مرحلہ ہے. یہ 24 تاریخ سے پہلے کے جو سفر ہیں بلا وجہ، وہ ان میں ذرا کراہیت ہے، سے پہلے کے سفر. البتہ حج، عمرہ، زیارت عتبات عالیات میں سے یا کسی بھی ضروری کام سے سفر کرنا یہ مکروہ نہیں. اچھا، لوگ کہیں گے رمضان میں حج کا سفر کون سا ہو رہا ہے؟ ابھی نا اس میں بھی لکھا ہوا ہے، توضیح المسائل میں بھی لوگ پڑھ کر چونکتے ہیں، یہ تو رمضان ہے، اس میں حج کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھیے، حج کے جو مہینے ہیں وہ 3 مہینے ہیں حج کے، شوال، ذیقعد اور ذی الحج. یعنی حج اگر کوئی شخص اپنے عمرہ تمتع وہ
شوال کے مہینے میں بھی جا کر سکتا، یعنی جو حج کا ہی ایک پارٹ ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے وہ مکے میں رہتا رہے 2-3 مہینے تک، پھر اس کے بعد جب حج اسلام کا مرحلہ آئے گا، حج تمتع کا مرحلہ آئے گا، تو اگلا رکن اس کے بعد انجام دے. تو حج کے 3 مہینے ہیں. حج کا صرف ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے، حج کے 3 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. اچھا، جب شوال کے اندر وہ جا رہا ہے تو اس کا سفر بہت سے لوگ پہلے سے مہینہ بھر پہلے سے سفر شروع کر دیتے تو وہاں جا کر پہنچیں گے. تو دیکھا جائے تو حج کا سفر اس کا رمضان سے شروع ہو جاتا تھا. تو اسی وجہ سے توضیح المسائل میں ہے کہ رمضان کا سفر جو ہے، رمضان میں حج کا سفر، تو لوگ سوچتے ہیں کہ حج ابھی کہاں سے، تو وہ اس طرح کی چیز ہے کیونکہ حج کے جو 3 مہینے ہیں وہ شوال میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا عمرہ تمتع کا ارادہ ہو تو وہ رمضان سے ہی سفر کے لیے نکل جاتا ہے. تو وہ بہرحال مکروہ تب بھی نہیں. اچھا، اس پہ بھی بہت لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن بہرحال مکروہات کا مسئلہ ہے. اور الگ سے روایات میں یہ بات آئی کہ حالت روزہ میں عورت کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. مثلا ٹب میں پانی بھر کے اگر کوئی مرد بیٹھ جائے تو مکروہ نہیں ہے، عورت بیٹھ جائے تو مکروہ، ثواب میں کمی کا باعث ہوتا ہے. اور الگ سے روایات میں یہ چیز آئی. بہت سے لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ان دونوں کی فرق تفریق شاید مجتہدین نے خود کی نہیں، روایات میں یہ چیز آئی. تو بہرحال یہ ایک مکروہات روزہ کا ایک مسئلہ تھا. اب آ جائیے تیراکی کا مسئلہ یا سوئمنگ کرنے کا مسئلہ. زیادہ مشہور تو یہی ہے کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے. آیت اللہ خامنئی بھی یہ فرماتے تھے، امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے، اور آیت اللہ خوئی کا بھی یہی نظریہ تھا کہ احتیاط واجب کے طور پر پورے سر کو پانی میں نہیں ڈبو سکتے. ایک تو پورا سر پانی سے ڈھک رہا ہے جیسے شاور میں، اس کی تو ویسے ہی اجازت ہے، یعنی وہ پانی میں سر ڈبونے میں شمار نہیں ہوتا. لیکن سوئمنگ میں تو ہم نے غوطہ لگایا ہے، اب حلق تک اگر پانی نہیں جا رہا ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اس کے لیے الگ سے بھی روایات آئی ہیں، مجتہدین کے فتووں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف روایات کی بنیاد پر. البتہ آغا سیستانی یہ ضرور فرماتے ہیں کہ شدید مکروہ ضرور ہے، لیکن اگر کوئی شخص سوئمنگ وغیرہ کے لیے یا مثلا ساحل سمندر پہ جائے، گرمی بہت ہو رہی ہے تو چلو چل کے نہاتے ہیں اس کے اندر مثلا، تو پورے سر کو اگر کوئی شخص سوئمنگ میں پانی میں سر میں اپنے سر کو ڈبو لے پانی میں تو آغا سیستانی کے نزدیک روزہ باطل نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا شدید مکروہ. اچھا، اب بہت سے مریضوں کے لحاظ سے چیزیں ہیں کہ حالت روزہ میں مثلا بواسیر جسے پائلز کہتے ہیں، ہیمورائڈز کہتے ہیں، ان میں یا تو اس کی تشخیص کے لیے ایک آلے سے تشخیص کی جاتی ہے جسے پروکٹوسکوپ کہتے ہیں، وہ جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا، یا مرض کی جگہ پر اگر کوئی دوا وغیرہ لگائی جائے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. تو بواسیر کے مریضوں کے لحاظ سے بھی ایک مسئلہ اس میں آ گیا. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کچھ ماؤتھ واش استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا منہ میں کوئی فنگل انفیکشن سے بچنے کے لیے یا علاج کے لیے ڈراپس کا استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ مریضوں کے ان کے انفیکشن ہو نہ جائیں اس وجہ سے کچھ ڈراپس استعمال کرائے جاتے ہیں یا علاج کے لیے کروائے جاتے ہیں، یا ناک کھولنے والی تیز خوشبو والے انہیلرز جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، ان سب کا بھی استعمال جائز ہے. بس اس میں سے کوئی بھی دوا حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے، یعنی منہ کی حد تک معاملہ رہے، کلی کی حد تک معاملہ رہے، سونگھنے کی حد تک معاملہ رہے، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، روزہ صحیح رہے گا. بس کوئی چیز حلق سے اترنی نہیں چاہیے. تو ان طبی چیزوں کے استعمال کی بھی شریعت میں اجازت ہے. بعض اوقات آدمی چکر کھایا اور بے ہوش ہو گیا، کمزوری ہوئی، ڈائبٹک پیشنٹ ہے مثلا، ایک دم سے بے ہوش ہو گیا، تو بے ہوش ہونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا، اپنے روزے کو کنٹینیو کرے. ہاں، البتہ کچھ مریض ایسے ہیں جنہیں آپریشن کے لیے بے ہوش کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ یہ خود سے یہ چیز آتی ہے، خود سے بے ہوش ہونا. وہ جو بے اختیار بے ہوش ہو رہا ہے یہ تو باقاعدہ کنسنٹ فارم پہ سائن کرتا ہے کہ میں بے ہوش کرنے کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں. تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس روزے کو بھی مکمل کرے، اور مکمل کرنا ممکن نہ ہو تو اس روزے کی قضا بجا لائے. تو بہرحال بے ہوشی کا ایک مسئلہ یہ تو خیر آ گیا ابھی دوا ڈالنے کا.
اچھا حالت روزہ میں اکثر دل کے مریض زبان کے نیچے کچھ ادویات رکھتے ہیں. اچھا صرف زبان کے نیچے نہیں بلکہ دل کے لیے نہیں بلکہ کچھ درد کم کرنے کی ادویات بھی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں. وہ وہاں سے خون میں جذب ہوتی ہیں اور اس کے بعد اپنا اثر دکھاتی ہیں, حلق سے نیچے نہیں اترتی. تو آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں مریض ایسے جو دل کے مریض ہوں یا درد کو کم کرنے والی ادویات زبان کے نیچے والی, اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی احتیاط واجب کے طور پر زبان کے نیچے رکھنے والی گولیوں کے استعمال کو بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ نہیں. تو کیونکہ احتیاط واجب ہے تو اس مسئلے میں ان کے مقلدین آیت اللہ سیستانی کی طرف اگر رجوع کر لیں تو وہ بھی زبان کے نیچے گولیاں رکھ سکتے ہیں. اچھا بہت سے لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ بھائی میں دل کا مریض ہوں, میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا. دل کا مریض ہونے سے روزہ رکھنے کا کوئی تعلق نہیں, وہ ابھی اس کا معیار چل کے آگے چل کر آئے گا. لیکن عام طور پر دل کے مریض سالہ سال تک بس ان کو کچھ ادویات استعمال کرنی ہوتی, وہ بھی سحر و افطار کے اندر اگر کر لیں اور حالت روزہ میں زبان کے نیچے والی بھی اگر ادویات رکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی گنجائش نکل آئی ہے اور ان دوران روزہ بھی ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا روزے کے اوپر, اور بیماری کے لحاظ سے ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور ان ادویات کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. البتہ حلق سے کوئی اتارنے والی گولی وہ استعمال نہیں ہو سکتی, یا تو اس کو ایڈجسٹ کریں یا واقعی اگر ضرورت پیش آ جائے, طبی لحاظ سے ضرورت پیش آ جائے تو ٹھیک ہے, پھر اس گولی کو معمولی پانی سے اتارا جا سکتا ہے. اور صرف گولی کھانے کا ہی اگر مسئلہ تھا تو 1 یا 2 گھونٹ پانی سے اس گولی کو نیچے اتار لیں, اس کے بعد منافی روزہ کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. یعنی یہ ایسا نہیں کہ اسلامی کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں تم گولی ہرگز مت کھاؤ اور ایسے ہی چاہے تم مر جاؤ لیکن چاہے نقصان تمہیں پہنچ جائے, نہیں. حالت روزہ میں پھر آپ اتنی مقدار میں دوا کو استعمال کر سکتے ہیں جس کے بغیر آپ کوئی چارہ کار نہیں, لازمی دوا لینی, اور صرف دوا لینے کا مسئلہ ہے, ہمیں کوئی غذائی کوئی مسئلہ نہیں, صرف دوا لینی ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس صورت میں وہ دوا لی جا سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ مثلا 2 گھونٹ پانی سے دوا لی جا سکتی ہو تو آپ گھٹا گھٹ گلاس کے گلاس شربت کے جو ہے اس کے اوپر چڑھا جائیں آپ, تو یہ صحیح نہیں ہے. اپنے آپ کو منافی روزہ کاموں سے بھی بچانا پڑے گا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا. پھر وہی سوال آتا ہے کہ جب بعد رمضان روزے کی قضا کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو صرف بہتر کھا پی لیتے, فائدہ ہی ہوا, ایک تو گناہ نہیں ملا آپ کو اور کفارہ واجب نہیں ہوا آپ پر. ہاں بس ایک لحاظ سے شرعی حکم ہے کہ بہرحال اس روزے کی قضا آپ کو انجام دینی. تو زبان کے نیچے رکھنے والی ادویات کا بھی مسئلہ ہو گیا. اچھا بہت سے لوگوں کو قبض ہوتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے وہ قبض کی بیماری جو سب سے زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے اور رمضان میں بھی ممکن ہے. تو اگر شدید قبض اگر کسی کو ہو رہا ہے اور وہ کچھ سپوزیٹریز جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں, ریکٹل سپوزیٹریز وغیرہ, یا اینیما جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور وہ چیز خشک ہے, کیونکہ مایا یا لکوڈ چیز سے اگر اینیما اگر عام طور پہ لیا جائے گا جس میں لکوڈ کوئی چیز استعمال ہوگی اس سے تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن بہت سی ٹیبلٹ فارم میں ہوتی ہیں اس طرح کی سپوزیٹریز ہیں جو کہ رکھی جاتی ہیں, تو اس کے استعمال سے روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے, وہ کیونکہ مایا چیز شمار نہیں ہو رہی. تو قبض شدید قبض کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال جائز. ہاں اگر یہ حتیٰ کہ آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں, دیگر علماء بھی, کہ اگر یہ جو اینیما جو لیا جا رہا ہے اگر یہ مجبوری کی وجہ سے لیا جائے, خواہ علاج ہی کے غرض سے کیوں نہ لیا جائے, لیکن مایا چیز سے لکوڈ چیز سے اگر لیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ باطل لازمی ہو جائے گا, چاہے مجبوری کیوں نہ ہو. مجبوری کیوں نہ روزہ باطل ہے, البتہ گناہ کوئی نہیں ملے گا, بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی. لیکن اگر کوئی خشک چیز ہے, ٹیبلٹ فارم میں ہے, وہ چیز رکھی جا رہی ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا. ایک یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ مسجد کی اذان ہو رہی تھی اور ہم نے اس وقت تک ہم کھاتے پیتے رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مسجد کی اذان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے روزے کا. ممکن ہے وقت پہلے آ چکا اور مسجد کی اذان بعد میں ہو رہی ہو, ممکن ہے وقت فجر داخل ہو چکا اور اسی وقت مسجد کی مثلا لائٹ چلی جائے اور لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کو آواز سنائی نہ دے رہی ہو, تو اس سے کیا تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے مؤذن دیر سے اس دن اٹھا یا اذان میں کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو گئی, تو مسجد کی اذان سے کوئی تعلق روزے کا نہیں. اصل معیار یہ کہ وقت فجر آیا یا نہیں آیا.
وقت فجر آ جائے تو اسی وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے مسجد سے اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، یا اذان ختم ہو یا نہ ختم ہو۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سے دکاندار حضرات ہوتے ہیں، کیشیئر حضرات ہوتے ہیں، تو مثلا نقدی گن رہے ہیں، نوٹ گن رہے ہیں، یا صفحات کو پلٹتے وقت انگلی کو بار بار منہ میں لے جا رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، پھر نوٹوں پر لگا رہے ہیں، پھر وہی دوبارہ منہ میں انگلی لے جا رہے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ صحیح رہتا ہے۔ اب ایک مسئلہ ایک اور ہے جو کہ جب مدرسے نے اتفاق سے اس کو زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا اور ہمیں بہت سے لوگوں سے بہت باتیں بھی سننے کو ملی، لیکن اصلاً مسئلہ یہ کہ بعد میں لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ علماء تو اکثر پہلے بھی بتاتے رہے ہیں اس کو، لیکن بہت زیادہ رائج یہ مسئلہ نہیں تھا، اور بعض صاحبان علم کے علم میں بھی نہیں تھا یہ والا مسئلہ کہ مرحوم جو باپ ہے اس کے قضا روزے اور نمازیں یہ بڑے بیٹے پر واجب ہوتے، بڑے بیٹے پر واجب ہوتے۔ البتہ آغا سیستانی یہ ضرور فرماتے ہیں کہ مرحوم نے اگر گناہ کرتے ہوئے نماز روزے انجام نہیں دیے تھے تو وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں اس نے تو وہ ان کی قضا کرنا بڑے بیٹے پر واجب۔ البتہ آغا خوئی تھے، وہ کہتے تھے کہ چاہے وہ گناہ کرتے ہوئے چھوڑے ہوں چاہے کسی مجبوری سے چھوڑے ہوں، ہر صورت میں بڑے بیٹے پر الگ سے ایک واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازوں اور روزے انجام دے۔ آغا سیستانی روزے کے نمازوں میں نہیں ہے یہ والا مسئلہ، صرف روزے میں ایک آپشن دیتے ہیں اس کو کہ یا تو وہ روزے بڑا بیٹا باپ کے روزے رکھے یا رکھوائے کسی سے، اور اگر یہ نہیں کرنا چاہتا وہ، یعنی اس کو آپشن ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مد یعنی 3 پاؤ آٹا یا غذائی اجناس، مثلا 3 پاؤ دال، 3 پاؤ چاول، 3 پاؤ بیسن، 3 پاؤ چھولے، کوئی بھی اس طرح کی چیز، یا 3 پاؤ کی مقدار میں مثلا روٹیاں، یہ کسی بھی غریب دیندار اور نمازی مومن وغیرہ کو وہ اس کو دے، تو باپ کے قضا روزے رکھوانے کی ضرورت نہیں۔ سید اور غیر سید کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، بڑے بیٹے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر بڑے بیٹے پر ویسے تو واجب ہے، لیکن بڑے بیٹے کے بجائے کسی اور چھوٹے بیٹے نے یا بیٹی نے یا کسی اور رشتہ دار نے، مثلا مرحوم کے مثلا سالے نے یہ 3 پاؤ آٹا فی روزہ اس کی طرف سے دے دیا تو بڑے بیٹے پر سے ساقط ہو جائے گا۔ آپ جی، یہ مسئلہ صرف اور صرف آیت اللہ سیستانی کا ہے اور کسی بھی مجتہد کا نہیں۔ ہاں، اب اس میں ایک حل ہے کہ رہبر کے یا کسی ایسے مجتہد کی اگر تقلید میں ہو تو وہ مقلد خود تو یہ مثلا بڑا بیٹا رہبر کی تقلید میں ہے یا بڑا بیٹا مثلا آیت اللہ خوئی کی تقلید میں باقی ہے، تو وہ یہ والا کام مثلا کسی کو مالک بنا دے اتنے پیسوں کا، اور اس سے ریکویسٹ یہ کر دے کہ اس پیسوں سے تم اپنی تقلید میں ہونے کے اعتبار سے میرے باپ کے 3 پاؤ آٹا فی روزہ یہ ادا کر دو، تو اس طرح سے بھی ادا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں حل ایک اچھا ہے، تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ والا آپشن بھی ہے، تو قضا روزے رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مجبوری کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یعنی قضا روزے رکھوا سکتے ہو یا بڑا بیٹا رکھ بھی سکتا ہو، تب بھی یہ والا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے، اور 3 پاؤ آٹا یا غذائی اجناس کسی غریب شیعہ، اچھا اس میں غریب ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ کچھ شرطیں ہیں آغا سیستانی کے نزدیک کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو اور بے نمازی نہ ہو۔ اس مسئلے میں بہرحال آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے صرف غریب شیعہ بھی اگر آپ تلاش کر لیں تو اس کو بھی یہ آٹا دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مرحوم کے قضا روزے، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں اس سے قضا نمازیں بھی اتر سکتی ہیں، نہیں، قضا نمازیں اترنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صرف یہ قضا روزوں کا مسئلہ ہے، مرحوم کے قضا روزوں کا مسئلہ۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اچھا، اب ایک آتا ہے بھی، آپ نے دیکھا کہ روزوں کے حوالے سے بہت سی باتیں آ رہی تھیں کہ مریض کے اعتبار سے تو کتنا نقصان ہو کہ اس پہ سے روزہ معاف ہوتا، کیا صرف نقصان کا احتمال ہے، معمولی سا احتمال؟ مثلا ابھی خیر اس کا بھی ذکر آئے گا، بہت سی حاملہ خواتین ہوتی ہیں، یعنی دور دور تک کوئی کمپلیکیشن کوئی نہیں ہے، کوئی امکان نہیں، بس ایک ایسی معمولی سا احتمال شاید بچے پہ کوئی فرق پڑ جائے،
ابھی خیر وہ آگے چل کر آ رہا ہے مسئلہ، اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. تو صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے سے کے احتمال سے روزہ معاف نہیں ہوتا. مثلا کوئی کہے کہ جناب مجھے 99 بخار ہو رہا ہے، 100 ہو جائے گا. 100 بخار سے ایسا کوئی خاص عام طور پہ قابل تحمل ہوتا ہے اور ایسا نقصان نہیں ہوتا کہ زندگی جس میں خطرے میں پڑی جا رہی. شدید نقصان کا خوف اگر ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ تو حرام ہو جاتا ہے. لیکن معمولی نوعیت یعنی عقلاء کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہو کہ ہاں یہ والا خوف واقعتاً ایسا ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس میں وہ روزہ معاف ہوتا ہے. معاف سے مراد پھر وہ قضا وضا تو اپنی کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ معمولی نوعیت کا احتمال جو ہے اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے ایک بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جناب، خیر ڈاکٹر کے متعلق میں بات کہوں کہ زیادہ تر ڈاکٹر اس سلسلے میں ناقابل اعتبار ہے اور اصلاً ڈاکٹروں کے اوپر ڈالا بھی نہیں گیا ہے. آپ توضیح المسائل بھی جا کر پڑھیں کہ اگر مریض خود یہ محسوس کرے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو خواہ ڈاکٹر منع ہی کیوں نہ کرے، اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے. اور اگر مریض محسوس کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میری صورتحال ایسی حقیقت اللہ اور اس کے درمیان معاملہ ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، یعنی واقعتاً وہ کہہ رہا ہے کہ میں رکھ ہی نہیں سکتا، تو خواہ ڈاکٹر کہے کیوں نہ کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تب بھی روزہ رکھنا اس کے لیے واجب نہیں رہے گا. تو بہرحال ڈاکٹر معیار نہیں. ہاں ڈاکٹر کب معیار ہوتا ہے وہ بھی ویسے آگے چل کر آنی تھی بات، لیکن اب وہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اس وقت معیار ہوتا ہے جب انسان خود فیصلہ نہ کر سکے کہ پتہ نہیں میرے لیے روزہ رکھنا فائدہ مند یعنی نقصان کا باعث تو نہیں، اور وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کے اوپر اس کو چھوڑ سکتا ہے اور پھر قابل اطمینان جو ڈاکٹر ہے اس کی بات پر عمل کر سکتا ہے، پھر وہ جو کہے اس کے مطابق عمل کرے. لیکن اصلاً معیار اور تشخیص خود کرنی ہے آپ نے. تو معمولی سا صرف ایک احتمال ہے، شاید ایسا ہو جائے، تو شاید تو ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ بھائی میں کوئی شخص ہے وہ کہے کہ باہر میں نکلوں گا تو شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے، یعنی یہ تو ایک ایسی معاوضہ 1-2% تو ہر چیز کا احتمال ہر وقت موجود ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا نہیں، یعنی عقلاء کہیں کہ ہاں واقعی ایسا خطرہ موجود ہے آپ کے لیے، تو پھر اس میں روزے کی معافی کا کوئی مسئلہ آتا ہے. ورنہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ لوگ اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شخص کو یقین تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس نے رمضان کے روزے رکھے بھی نہیں، اور جب کئی سال گزر گئے پھر پتہ چلا کہ وہ تو غلط فہمی میں تھا اور روزہ رکھ سکتا تھا. اس صورت میں آغا سیستانی فرماتے ہیں ان تمام روزوں کی بھی قضا کرنا پڑے گی، البتہ کفارہ کوئی واجب نہیں ہوگا. یعنی اسے یقین تھا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ یقین بعد میں غلط ثابت ہو گیا. مثلا تھا کہ جناب آپ کو یہ والی بیماری تشخیص ہوئی ہے اور اس میں فلاں چیز کی احتیاط ہے اور یہ ہے، اور اس نے یقین ہو گیا تھا اس کو، اب بعد میں پتہ چلا رہے نہیں یہ تو تھا ہی نہیں، رپورٹ غلط آ گئی تھی مثلا، اور وہ جو روزے آپ نے چھوڑے کہہ رہے ہیں ان سب کی قضا کرنا پڑے گی. یعنی جو اگر یقین آپ کا غلط ثابت ہو. اچھا، روزہ مکمل ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ روزہ نقصان دہ تھا. مثلا اگر کسی شخص یا مریض کو یقین تھا کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس وقت اسے یقین تھا، اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ غلطی پر تھا اور روزہ رکھنے سے اس کو نقصان ہوا ہے، تو وہ کافی نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کی قضا کرے. یہ دیکھیں کچھ چیزیں بہت معمولی اس سے فرق سے مسئلے بدل رہے ہیں، تو اس کا آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک مریض کو یقین تھا کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا تو اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو نقصان ہو گیا، مجھے میں تو غلطی پہ تھا، تو احتیاط واجب ہے کہ اس روزے کی قضا انجام دے. اب وہی مسئلہ آ گیا کہ ابھی جو آپ نے سنا تھا کہ مریض خود فیصلہ نہ کرے تو ڈاکٹر سے مشورے کے اوپر عمل کر سکتا ہے. تو کیا اس ڈاکٹر کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا کافر؟ کیونکہ کافر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ بس دیانتدار ہونا ضروری، یعنی قابل اعتماد ہو کہ یہ جھوٹی بات نہیں کہہ رہا، یہ غلط بیانی نہیں کر رہا، یعنی پروفیشن کے اعتبار سے اپنے یہ دیانتداری سے مشورہ دے رہا ہے. تو اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. اس کے کہنے پر ہی مثلا اس کافر ڈاکٹر نے منع کر دیا، ہم تشخیص نہیں کر پا رہے تھے، ہم نے اس سے جا کر پوچھا، اس نے کہا نہیں آپ روزہ تو نہیں رکھ سکتے،
تو آپ اس کی بات، اگر وہ دیانتدار ہے اپنی فیلڈ کے اعتبار سے، تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ وہی پیش آ جاتا ہے جو بہت کامن پیش آتا ہے، حاملہ عورتیں کب روزہ چھوڑ سکتی؟ جب ان کے لیے یا ان کے بچے، اس کے بچے کے لیے اگر روزہ نقصان کا باعث نہ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ عام طور پہ خواتین سوچتی ہیں کہ بس وہ حاملہ ہیں تو بس اب روزہ معاف ہو گیا، نہیں، اگر نقصان کا باعث نہیں، کوئی نقصان نہیں، اور واقعتاً اگر دیکھیں اگر وہ سحر و افطار میں اپنی اچھا غذائی اور سحر اور افطار کے درمیانی جو پوری رات اور اس کے بعد صبح تک، عام طور پہ اب تو لوگ خواتین ساری رات ہی جاگتی ہیں، تو کھاتے پیتے رہیں، پانی وانی پیتے رہیں، تو عام دنوں میں بھی شاید اتنا کھائے پیتے نہیں ہیں آپ جتنا رمضان میں کھا پی لیتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر آپ کیلکولیشن اپنی کریں، آپ اتنا پانی نہیں پیتی جتنا آپ رمضان میں پی لیتی۔ اور جو آج کل جو خاص طور پہ جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، کہیں باہر اس طرح سے جانا نہیں ہے، دھوپوں میں پھرنا نہیں ہے، اور اس طرح سے گھر میں اے سیوں کے اندر رہنا ہے، تو اس میں تو ویسے ہی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو کوئی اگر کوئی طبی کوئی خاص مجبوری والے مسئلہ نہیں ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن اگر حمل کا 8واں یا 9واں مہینہ ہے اور اسے یا اس کے بچے کے لیے نقصان کا کوئی واقعتاً کوئی خوف ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بلکہ اگر شدید خوف ہے تو روزہ چھوڑنا واجب بھی ہو جائے گا۔ البتہ بعد رمضان ان روزوں کی قضا کرنا ہے، لیکن اس کو 8ویں اور 9ویں مہینے میں جو یہ چھوڑ رہی ہے روزہ، تو 3 پاؤ آٹا یا کوئی بھی کھانا یا غذائی اجناس یہ مستحق کو کفارے کے طور پر دینا ہوگا۔ اور اگر حمل پہلے مہینے سے 7ویں مہینے کے آخر تک کا ہے اور اس دوران روزہ اس کے یا اس کے بچے کے لیے نقصان کا باعث ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ بعد رمضان صرف قضا کرنی، کفارہ اور فدیہ کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ 2 فرق اس کے اندر ہیں، اس کو تھوڑا سا غور و فکر آپ کر لیجئے گا کہ حاملہ کب روزہ چھوڑ سکتی ہے اور کب نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں بچوں کو، ان کا ہے مسئلہ کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کی کمی کو وہ مصنوعی طور پر پوری کر سکتی تو ماں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ مثلا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی طبی ممانعت نہیں ہے، اور وہ ڈبے کا یا مثلا گائے کا یا کوئی بھی اس طرح سے کوئی متبادل بچے کو کہ اس سے بچے کی غذائی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن بچے کا اگر مکمل انحصار ماں کے دودھ پر کوئی طبی وجہ ہو، مثلا کوئی اور اوپر کا دودھ استعمال کرتا ہے تو اسے دست لگ جاتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بچہ لیتا ہی نہیں ہے اس کو، اور کوئی کمی کو پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور روزہ رکھنا خود اس کے لیے بچے کے لیے نقصان دہ ہو رہا۔ اچھا، نقصان دہ ہو رہا ہو، کمزوری یہ شمار نہیں ہوگی کہ ماں کو عام طور پر جب وہ فیڈ کرا رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ ان کو کمزوری ہو رہی ہوتی، تو کمزوری بلکہ شدید کمزوری بھی اس بات کا سبب نہیں کہ کوئی روزہ چھوڑے۔ ہاں، کوئی نقصان کا باعث بچے کو یا اس کی اپنی صحت کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا یا غذائی اجناس مستحق کو دے سکتی ہے، اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی انجام دینا، یعنی اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب واقعتاً کوئی نقصان اس کو یا اس کے بچے کو پہنچ رہا ہو، صرف کمزوری ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہی میں نے کہا کہ جو مثلا کوئی پانی کی کمی ہو رہی ہے، کہاں مثلا سحر و افطار میں اتنا زیادہ مثلا پانی پی رہی ہے وہ کہ عام دنوں میں بھی اتنا نہیں پیتی، اگر یہ نہیں ہوتے رمضان تب بھی وہ اتنا پانی نہیں پیتی ہو، یا اتنی غذائیں نہیں کھاتی، یا مصنوعی طریقے سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے تب بھی روزہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بہت آرام سے حاملہ اور بچوں کو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم فدیہ دے دیں گے۔ نہیں، اس وقت ہوتا ہے کہ جب واقعتاً نقصان، اور آپ نے نقصان کا بھی معیار سمجھ لیا کہ ایسی معمولی سا امکان نہیں، یعنی واقعتاً عقلاء کہیں کہ نہیں یہ تو واقعتاً بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس موقع پر وہ چھوٹ ملتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت آرام سے اس کو چھوٹ سمجھ لیا جاتا ہے، جو کہ حرام۔ وہ دوسرے اب یہ تو ہیں وہ مار رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، پولیس کیس ہو رہا ہے، وہ دوسری چیزیں، یعنی اصلاً دیکھا جائے تو یہ
جو ہیں شرعی احکام وہ تو یہ ہیں کہ وہ زیادہ تر یہ ویسے ہی نہیں ہوتا. بہت ہوا تو وہ ناراض ہو رہا ہے, ناراض ہونے دیجیے اس کو, ویسے بھی تو اور 10 دفعہ اس کو ڈانٹ پڑتی ہے آپ سے, کوئی بات نہیں, ناراض بھی اگر ہو جائے تو کیا ہے. لیکن عام طور پر ظاہر ہے کوئی بہت گمبھیر صورتحال ہو جائے, طلاقوں تک کی نوبت آ جائے وغیرہ, کوئی اس طرح کی ہو تو پھر ایک وہ ایکسٹریم مسائل ہے, اس میں وہ پھر روزے اور اس سے ہٹ جاتا ہے معاملہ. اچھا یہ فدیہ کب دیں گی, یعنی واقعتاً واجب ہو گیا کہ بھئی اب یہ فدیہ ہی ان کو دینا ہے اور بعد رمضان تو قضا کریں گے, یعنی ایسی صورتحال ہے, تو یہ فدیہ کب دیں؟ کیا یہ کر سکتی ہیں کہ پورا بھی مہینہ سٹارٹ ہوا انہیں پتہ ہے کہ اسی طرح تو رہے گا؟ ہاں نہیں, پہلے میں ایک مسئلہ اور بتا دوں, بڑا اہم ہے وہ بھی. یہ جو حاملہ ہیں یا مثلا دودھ پلانے والی مائیں اور بالفرض فدیہ دینا ان کی خطرہ بھی ہے, تو یہ کیا خطرہ پورے مہینے کے لیے؟ مثلا اگر یہ ایک ایک دن وقفہ دے دے کے اگر روزے رکھ لے تو پھر کیا یہ خطرہ رہے گا؟ پھر ہو سکتا ہے یہ ہو نتیجہ نکلے کہ نہیں پھر تو یہ خطرہ نہیں ہے, یا 2 دن بعد پھر یعنی جتنے بھی ممکن ہو ان کے لیے روزے رکھنا, یہ روزے رکھیں. یعنی ایک ہی آل اور ننس لا جو جسے کہتے ہیں نا, وہ والا یہاں پہ قانون نہیں آئے گا کہ یا تو سب روزے چھوڑے یا سارے روزے رکھے, نہیں, جتنے بھی رکھ سکے. اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں تو کیا وہ کر سکتی ہے کہ بھائی میرا تو ارادہ ہے ہی نہیں پورے مہینے اس دفعہ روزے رکھنے کا کیونکہ حاملہ ہے یا مثلا دودھ پلانے والی ماں ہے, تو وہ ابتدائی مہینے سے ہی نکال دے؟ نہیں, یہ نہیں کر سکتی. جتنے وہ روزے چھوڑتی جائے گی وہ مجبوری میں, کیونکہ اگر وہ روزے رکھ سکتی ہے اور پھر بھی چھوڑ رہی ہے تو وہ تو پھر فدیہ دینے والا معاملہ ہی نہیں, وہ تو قضا اور کفارے میں چلا جائے گا. یہ تو تب ہے کہ جب واقعی خطرہ اور نقصان کا باعث بن رہا تھا اس کے لیے, تو پھر یہ فدیہ جو روزے سے شرعی اعتبار سے اس کے لیے چھوڑنا ضروری ہوں گے کیونکہ نقصان پہنچ رہا ہے, اتنوں کا فدیہ دیتی جائے گی. یہ پہلے سے پورے مہینے کا نہیں دے سکتی. جتنے روزے چھوڑے ہیں فقط یعنی جب وہ روزہ گزر جائے گا پھر اس کا فدیہ ہوگا. اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ بس جیسی آج کا روزہ چھوڑا تو آج کا فدیہ فوراً دے, پھر اس کے بعد 2 روز بعد چھوڑا پھر اس کا فوراً دے, نہیں, یہ فدیے جمع ہوتے جائیں گے. یہ جتنی بھی جلد دے سکے بہتر ہے, لیکن رمضان کے بعد بھی دے سکتی. یعنی ایسا کوئی واجب فوری نہیں کہ بس ابھی ہی فدیہ فوراً نکالنا ہے اگلے روزے سے پہلے, نہیں, ایسا نہیں, یعنی بعد میں بھی دے سکتی. لیکن بہرحال تو اس وجہ سے بھی نہیں کہ یہ کیسے اس نے سمجھ لیا کہ میں پورے مہینے ہی نہیں رکھ سکتی. ممکن ہے کہ 2 دن چھوڑ کر بھی اگر یہ روزہ رکھ لے تو اسے ایسی غذائی کمی کا نقصان نہیں ہو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو اگر یہ روزے چھوڑ کے رکھ دو. جس قدر بھی ممکن اس کے لیے روزے رکھنا ہے نقصان سے بچتے ہوئے, اتنے روزے تو اس کو رکھنے پڑیں گے. ہاں کس کو اجازت ہے؟ بہت زیادہ بوڑھے افراد جن کے لیے روزہ باعث مشقت ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ بھائی میرے کون سی جب اتنی بڑھاپا ہے, میرا اتنا شدید بڑھاپا ہے, اس میں کون سا میں 15 دن کے بعد جو ہے وہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا مثلا. تو یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ ابتدائی مہینے ہی میں پورے رمضان کا فدیہ نکال سکتے ہیں. یعنی وہ بوڑھے کے جن کے اوپر فدیہ نکالنا ہوتا ہے. بوڑھوں کی بھی 2 اقسام ہیں, کچھ پہ فدیہ ہوتا ہے کچھ پہ نہیں ہوتا. خیر ابھی اس کو چھوڑتے ہوئے بہرحال جو بڑھاپے کی وجہ سے جو کافی زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں, اس لحاظ سے تو خواتین کے اوپر تو یہ والا فدیہ آتا ہی نہیں کیونکہ کوئی خاتون بوڑھی ہوتی نہیں کبھی. تو بہرحال اس لحاظ سے تو فدیہ بہت زیادہ بوڑھے افراد پورے مہینے کا ابتدائی رمضان میں نکال سکتے. لیکن حاملہ کو دودھ پلانے والی ماؤں کو یہ والی سہولت نہیں ہے. وہ جو روزے چھوٹیں گے جیسے جیسے ان کا فدیہ روزے کے ختم ہونے کے بعد نکالے گی. تو یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ وہ دن گزرنے کے بعد ان کا فدیہ نکالنا صحیح. ایک یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے, سحری کھانے کے دوران وقت روزہ شروع ہو جائے. اگر انسان سحری کھا رہا ہے اسے دوران اسے معلوم ہو گیا کہ فجر ہو گئی, تو ضروری ہے کہ جو لقمہ بھی منہ میں ہے اسے فوراً نکال دے باہر. اگر وہ اس کے باوجود اس نے کہا اب تو منہ میں آ گیا تو کم سے کم اسے تو نگل ہی لو نا فی الحال, اس کا وہ روزہ باطل ہو جائے گا کیونکہ روزے کا وقت داخل ہو چکا. اچھا اگر شک ہو کسی کو پتہ نہیں فجر ہوئی پتہ نہیں ہوئی, تو اس حالت شک میں اسے کھانے پینے کی اجازت ہے.
لیکن اگر بعد میں پتہ چلا کہ میں شک میں کھا تو رہا تھا، بعد میں پتہ چلا ارے وقت تو داخل ہو چکا تھا، تب اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی شک کی صورت میں۔ شک کی صورت میں اسے پتہ نہیں تھا، شک تھا اس کو کہ پتہ نہیں روزے کا وقت داخل ہوا یا وقت داخل نہیں ہوا، تو اس دوران کھا پی سکتا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے دیکھا ارے بہت قریب کوئی ٹائم ہے، اب ہمیں ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا کہ فجر کا وقت کیا ہے، لیکن بس بہت ہی قریب ہے، ہم نے کہا کہ چلو جلدی جلدی کھا لیتے ہیں کچھ سحری، تو اجازت ہے کھانے کی۔ شک ہے کیونکہ ہمیں کہ وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ وقت داخل ہو گیا تھا تو اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ اور ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے، سحری کے بعد پتہ چلے کہ ہماری گھڑی تو 5 منٹ پیچھے رہ گئی تھی اور فجر کا داخل ہوتے تک بھی ہم کھاتے پیتے رہے، تو اس روزے کی بھی قضا انجام دینا ہے، اس روزے کی بھی قضا انجام دینا پڑے گی کہ ہم نے کوئی چیز ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے، وہ تو گھڑی ہی پیچھے رہ گئی، ہم کیا کرتے، ہم تو دھوکے میں آ گئے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی، وقت داخل ہونے کے بعد اگر آپ کھاتے پیتے رہیں تو اس سے اس روزے کی قضا انجام دینا ہوگی، اور اس دن بھی رکنا پڑے گا آپ کو کھانے پینے سے۔ اچھا، اگر کوئی شخص لا علمی میں یہ سمجھتا رہا ہو کہ اذان فجر کے دوران کھا پی سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذان کے بعد نہیں کھا پی سکتے، اذان تک کھا پی سکتے۔ شاید ہمارے برادران اہل سنت میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے کسی کو، اور وہ اذان کے دوران کھاتا پیتا رہا ہو تو ان روزوں کی بھی اس کو قضا کرنا پڑے گی، جس کا اعتقاد یہ تھا کہ اذان کے بعد نہیں کھا سکتے، اذان تک کھا سکتے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان ہو رہی تھی، جیسی اذان تو دی اس وقت جاتی جب صبح صادق شروع ہو جاتی، اور اس وقت کچھ کھانے پینے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اگر اس نے پھر بھی کھایا تو اس کو ان کی قضا انجام دینا ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، قابل اعتبار شخص نے فجر کا وقت ہی غلط بتایا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، امی اٹھا دیں گی، بھائی اٹھائیں گے، آپ کو کوئی چیز نہیں کرنا ہے، وہی بتائیں گے آپ کو کتنے بجے سحری کرنی ہے، کب بند کرنی ہے۔ قابل اعتبار شخص نے فجر کا وقت غلط بتا دیا، ہم اس وقت تک سحری کھاتے رہے، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو غلط فہمی ہو گئی تھی، وقت فجر تو آ چکا تھا، اب اس روزے کو مکمل بھی کرنا پڑے گا اور اس روزے کی قضا بھی انجام دینا ہوگا، جبکہ آپ نے قابل اعتبار شخص سے پوچھا تھا۔ قابل اعتبار شخص سے پوچھنے اور اس نے غلطی کر کے بتا دیا، تو یہ معاف نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے تو پوچھ لیا تھا، ہماری تو ذمہ داری پوری ہو گئی تھی نا، نہیں، اس روزے کی اس کو بھی مکمل کرنا ہے، اس روزے کی قضا بھی انجام دینا ہے، کیونکہ آپ وقت داخل ہونے کے بعد کھاتے پیتے رہیں۔ یہ بھول کر کھانے پینے میں نہیں آئے گا، عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ روزے میں اگر بھول کر کوئی کھا پی لے تو اس پر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ بھول کر نہیں، وہ تو روزہ بھول گیا تھا، اسے پتا ہے کہ یعنی جان بوجھ کے اس وقت یہ کھا رہا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ دوران روزہ بھول جانے کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ والا مسئلہ الگ ہے، اس میں روزے کو بھی پورا کرنا ہے اور اس روزے کی قضا بھی انجام دینا۔ ایک مسئلہ آتا ہے افطار کا بھی، روزے دار کسی شخص کے کہنے پر، جس کہنے پہ ہمیں اعتبار بھی نہیں تھا، وہ افطار کر لے اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب کا وقت تو ہوا ہی نہیں تھا، یا شک بھی کرے کہ پتہ نہیں وقت مغرب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، پھر اس نے روزہ افطار کر لیا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے، قضا بھی واجب ہوگا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تم نے حالت شک میں کیسے افطار کر لیا؟ تمہیں اطمینان اور یقین ہونا چاہیے تھا کہ وقت افطار آ گیا، تم نے کہا کہ لگ تو ایسی رہا، نہیں بس شک تھا اور آپ نے افطار کر لیا، نہیں، آپ کو پورا یقین اور اطمینان ہونا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ قضا اور کفارہ دونوں آ جائیں گے آپ پر اگر آپ نے وقت سے پہلے افطار کیا۔ اچھا، اگر کسی کو یقین اور اطمینان بھی ہو گیا کہ وقت افطار آ گیا ہے، روزہ افطار کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ وقت نہیں آیا تھا، تو احتیاط کی بنا پر اس روزے کی بھی قضا کرنا پڑے گی۔ پہلے والا مسئلہ الگ تھا، اس میں تو شک تھا کہ پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، اس میں تو آپ کو یقین تھا کہ آ گیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ میرا یقین غلط تھا، جب کیلنڈر جا کے دیکھا یا ہمیں پتہ چلا کہ نہیں اس وقت تو وقت آیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو پتہ چلا 1 یا 2 منٹ پہلے افطار کر لیا تھا، تو احتیاط کی بنا پر اس روزے کی بھی قضا انجام دینا ہوگا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی نے بھولے سے روزے میں کچھ کھا پی لیا اور وہ یہ سوچا کہ غلط، اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھولے سے بھی کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے،
اس نے کہا جب باطل ہو گیا ہے تو اب میں کھا پی لیتا ہوں پورا کھانا، اور اس نے کھا پی لیا، تو اس کا تو وہ روزہ باطل تو ہے ہی، اور اس کی قضا بھی اس کو انجام دینا ہوگی۔ بھولے سے کچھ کھا پی لے تو روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کھا لے کہ میں نے بھولے سے کھایا تو اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھا لے، تو اس سے اس کا وہ روزہ بھی باطل ہے اور اس کی قضا بھی اس کو انجام دینا ہوگی، البتہ کفارہ اس میں کوئی نہیں۔ اچھا، کچھ گناہ دیکھیے ایسے ہیں کہ انسان بہت سے گناہ کرے تو روزے کا ثواب تو ضائع ہوتا ہے لیکن روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کوئی بہت سے افراد ایسے ہیں، یعنی باقاعدہ میری خود نگاہوں سے بھی گزرے ہیں، جو پابندی سے روزے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، یعنی یقیناً بہت بڑا گناہ گار ہے، یعنی جو نمازیں اپنی جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، توبہ تو کرے گا، ان نمازوں کی سب کی قضا کرنی ہے، لیکن روزے اس کے سارے صحیح ہیں، روزے باطل نہیں ہوں گے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، اس سے فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یعنی تمہاری یہ سب یعنی سارے اعمال بس تمہارے ضائع ہیں، اگر تم نے فلاں چیز نہیں کی تو وہ چیز ضائع ہے، وہ نہیں کی تو وہ چیز ضائع ہے، تو اس سے لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی چھوڑ دو تم۔ نہیں، وہ جتنا بھی عمل کر رہا ہے وہی کرنے دو اسے کم سے کم۔ اب اسے آپ یہ کہیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کہے گا چلو فائدہ نہیں ہے تو پھر میں جو ہے روزے بھی کیوں رکھوں، پتہ چلا آپ نے روزے بھی چھوڑوا دیے اس سے۔ تو جو بھی جتنا کر رہا ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، اس کو ڈسکریج کر کے اس کے جو واقعی اعمال انجام دے رہے وہ ضائع نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم حج پہ اس وقت جائیں گے جب ہم اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، تو کیونکہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جوان ہے تو گناہ، لوگوں کا پہلے زمانے میں کانسیپٹ یہی تھا جس کی وجہ سے لوگ بڑھاپے میں تک مؤخر کرتے تھے اپنے حج پہ جانا، کہ جب اس وقت بوڑھے ہو کر جائیں گے تو بڑھاپا کسی نے دیکھا ہے؟ اور جب بھی شاید دستغیب شیرازی فرماتے تھے کہ قبرستان جاؤ تو وہاں جا کر دیکھو گے تو آپ کو ملے گا کہ زیادہ تر وہ قبریں کہ جو بڑھاپے کی منزل تک پہنچے ہی نہیں، اس سے پہلے انتقال کر گئے۔ تو کسی نے دیکھا کہ بڑھاپا آئے گا تو ابھی انسان کو توبہ کر کے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں جیسے دوران امتحانات آ جائیں تو اس میں نقل کروانا جو ہے، نقل کرنا بھی گناہ ہے، تو لوگ کہیں گے پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ نہیں، روزہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، البتہ اس گناہ سے روزے کے ثواب پہ ضرور فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ روزہ باطل ہو۔ یا عورت مثلا بے حجاب گھوم رہی ہے، میک اپ کر کے گھوم رہی ہے، آفس تیار ہو کر جا رہی ہے، اور بے حجاب جا رہی ہے، لیکن کم سے کم اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھنا اس کا صحیح، اس کے روزے کے اوپر کوئی تان نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ اس بے حجابی وغیرہ کا گناہ وہ اس کو ملے گا۔ اگرچہ ابھی میرے اعتبار سے کافی سارے مسئلے ابھی باقی تھے، لیکن بہرحال یہ کہ جتنے بھی اس میں آ گئے، اگلی جو اتوار ہوگی وہ بہت ہی اہم کچھ موضوعات کے اوپر ایک اور اسپیکر انشاءاللہ آ کر لیں گے، اور اس کے بعد تو شب قدر والی اتوار آ جائے گی، تو اس میں شب قدر کے لحاظ مناسبت سے گفتگو ہوگی۔ پھر بالکل ایک آخری اتوار ہوگا، اس میں ظاہر ہے کہ صرف رمضان کے فطرے کے چاند کے احکامات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر عام طور پر بیان ہوتے ہیں، جو کہ شاید عید شروع ہونے میں 2 دن یا 3 دن رہ گئے، جو بالکل آخری اتوار آئے گی۔ تو ہاں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ انہی موضوعات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ زیادہ مناسب لگتی ہے۔ تو رمضان کے لحاظ سے تو اس لحاظ سے ہم نے ایک جو سرسری سا جائزہ تھا وہ اگرچہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال کافی سارے مسئلے جو عمومی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ ہم نے کور کیے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ کی تمام زحمتوں کو پروردگار عالم قبول کرے۔ اتنی شدید گرمی میں آپ لوگ ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ کے تمام نماز و روزہ کو پروردگار عالم قبول فرمائے، اور ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور پر نور ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔